السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات الی آخر الآیہ۔ آج کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان بہت ہی زیادہ اہم ہے، بہت ہی زیادہ حساس بھی ہے اور ایک طرح سے آزمائش کا بھی ہے۔ آزمائش کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں اس شخص کی جسے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، پاکستان کا جہلم کا رہنے والا ہے، اور بہرحال میں ابھی ابتدائی میں حکم نہیں لگاتا۔ اس کی باتیں، اس کی تحریریں، اس کی تقریریں، جو کچھ وہ عقیدہ رکھتا ہے اور جس کا وہ اسٹیجوں سے اعلان کرتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے مختلف زبانوں میں نشر کرتا ہے، اسے آپ جب سنیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس عقیدے کا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جس عقیدے کا ہے اس عقیدے کے ہونے کے بعد اس آدمی کو سننا، اسے علم حاصل کرنا، اسے استفادہ کرنا، یا مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سے وابستہ رہنا، اس سے جڑا رہنا، اس سے جڑ کر کے علم حاصل کرنا، یہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے، یہ خود آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس مختصر وقت میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا بھی آزمائش کی چیز ہے۔ ظاہر سی بات، جتنی بھی میں تیز رفتاری کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا تو وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں آ سکیں گی۔ اس لیے اس مضمون کو آج کے اس جلسے کے لیے، آج کے اس اجتماع کے لیے آپ حضرات ایک بطور تمہید سمجھیں، ایک نچوڑ، ایک اشاریہ، جس کی طرف میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اشارہ کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ عز و جل نے پھر آئندہ موقع دیا تو تفصیل سے اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے جو حفوات ہیں، اس کی جو بکواس ہے، اس کے جو باطل عقائد و نظریات ہیں، جسے وہ بولتا ہے، جسے وہ پھیلاتا ہے، لکھتا ہے، اور بہت ہی جرأت کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ، بڑی بےہودگی کے ساتھ وہ باتیں کہتا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، وہ کہاں سے لاتا ہے، کہاں سے بیان کرتا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ اس کے اسٹیج پر، اس کے ڈائس کے اوپر کتابوں کا ایک انبار ایسے رکھا رہتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا گٹھر لاد دیا جائے، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ کے اوپر اینٹ کا گٹھر لادا گیا ہے یا اس کے اوپر قرآن کریم اور صحیح بخاری رکھا ہوا، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے۔ بس یوں ہی سمجھے کہ وہ کتابیں رکھے رہتا ہے اور حوالے بھی بخاری کے، مسلم کے دیتا ہے، دیگر کتابوں کے حوالے بھی دیتا ہے، سند صحیح اس کا بھی حوالہ دیتا ہے، یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اصولوں کا دین ہے، مسلمات کا دین ہے، بیس کا دین ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو ان اصولوں پر رکھا ہے جن اصولوں پر ہو جانے کے بعد، ان اصولوں کو سمجھ جانے کے بعد دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی باطل پھیلانے کی کوشش کرے، کسی بھی طرح سے ورغلانے کی کوشش کرے، کسی بھی طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے، اختیار کرے، مختلف انداز کے پروپیگنڈے کرے، میڈیا کا سہارا لے، جذبات میں لائے، آل بیت رسول کا حوالہ دے، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا حوالہ دے، اس طرح کی کوئی بھی بات دنیا میں لائے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اصول کو اگر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طرح کا کوئی باطل، کسی بھی طرح کی کوئی گمراہی اور ضلالت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں آج بطور تمہید آپ کے سامنے عرض کروں گا، یعنی اس مضمون کے حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں، اور صحابہ کرام کے حوالے سے سب سے زیادہ اس شخص نے حفوات اور بکواس کی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ان کا ایک اونچا مقام ہے،
جو قرآن کریم جو وحی الہی ہے اس کے لکھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری منقبت کی باتیں آئی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ جو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں خاص طور پر وہ باتیں کرتا ہے اور اس کے لیے بڑے پروپیگنڈے کرتا ہے، الگ الگ قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، وہ باتیں جب آئیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے وہ حضرت معاویہ کو صحابہ کرام کی اس فضیلت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیسے انہیں بہت سارے قسم کے بہت سارے تان سے مطعون کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح سے وہ انہیں ملعون قرار دیتا ہے، انہیں جنت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح سے وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان ساری باتوں کو کہنے سے پہلے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ تین باتیں، وہ تین باتیں آپ پہلے سمجھ لیں، پھر براہ راست ہم اور ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ شخص پاکستان کا ہے، محمد علی مرزا، یہ پاکستان کا ہے۔ اور ایک بات، ان ساری باتوں سے پہلے مجھے بات یاد آ رہی ہے، میرے بھائیوں، ایک امت کا المیہ ہے، امت کا المیہ یہ ہے کہ یہ امت سمجھنے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پر اس امت کا وہ طبقہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، جو میڈیا سے بہت زیادہ وابستگی رکھتا ہے، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ علم کا سورس کہاں ہے، علم کا سرچشمہ کہاں ہے، صحیح دین کہاں سے مل سکتا ہے، علم کہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو پیشین گوئیاں آئی ہوئی ہیں کہ قرب قیامت امت میں بڑے فتنے رونما ہو جائیں گے، ان فتنوں کے حالات میں ایک امتی کو کس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے، اسے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسے اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسے کس طرح سے اپنے آپ کو مختلف فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس حوالے سے جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسے امت کے نوجوان خاص طور پر میرے بھائیوں سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہر ایرے گہرے نتھو پھیرے سے علم حاصل کرنے کے لیے بھاغنے لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، ایک مثل کہی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ بھاگتے ہیں ہر چلانے والے کے پیچھے، ہر چلانے والے کے پیچھے، ہر غوغائی کے پیچھے، ہر پروپیگنڈا کرنے والے کے پیچھے۔ کسی کی زبان بہت تیز ہے، بڑا تیز ترار ہے، بہت زیادہ اسے بولنے کا ملکہ حاصل ہے، بہت اچھے انداز میں باطل کو سنوار کر کے پیش کر دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا تیز ترار ہے، اس کی باتیں تو بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ کوئی کتابوں کا گٹھر لے کر کے بیٹھ جائے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا امام ہے، یہ باتیں تو یہ پیش کر رہا ہے جو آج تک ہم نے کسی سے سنا نہیں، کسی عالم نے بتلایا نہیں۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں کہ کون سی باتیں کب کہی جائیں گی، کس بات کو کہنے کا وقت کب ہے، کب نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کئی حدیث میں بیان فرمائی ہے، آپ نے یہ بات سمجھائی ہے امت کو کہ اگر ہر بات کو ہر وقت کہہ دیا جائے گا اور ان کی عقل کا، ان کی سوجھ بوجھ کا، ان کی سمجھداری کا اور ان کی کیپیسٹی کا خیال نہیں کیا جائے گا تو کوئی بات ان کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے کب کون سی بات کہی جاتی ہے، کیسے کہی جاتی ہے، تاریخ کے حقائق کو موڑنا، تاریخ کو خرد برد کرنا، حدیثوں کے الفاظ میں تحریف کرنا، حدیثوں کے معنی کے اندر تحریف کرنا، قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرنا اور مختلف انداز کی ملمہ سازیاں اور چمک دمک کی باتیں کر کے عوام کو، نوجوانوں کو جذبات رکھنے والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے بچے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارا نوجوانوں کا طبقہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، بھلا تم ان سے کیوں سنتے ہو، ان کی باتیں کیوں سنتے ہو، ان سے کیوں علم حاصل کرتے ہو، اس کا تخصص نہیں ہے، وہ علم کا طالب علم نہیں ہے، وہ دین کا طالب علم نہیں ہے، اس نے بچپن سے قرآن نہیں سنا سمجھا، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھا، حدیثیں نہیں پڑھی، فقہ نہیں سمجھا، اصولوں کو نہیں جانتا، نہ حدیث کے اصول جانتا ہے، نہ قرآن کے اصول جانتا ہے، نہ وہ تفسیر کے اصول جانتا ہے، نہ وہ عقیدے کی بنیادی باتیں جانتا ہے، نہ منہج سے کوئی اسے سروکار ہے کہ منہج کسے کہتے ہیں، اسے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ سب کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کسی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، کم سے کم ذرا دیکھ لیا کرو کہ کون میدان کا آدمی ہے، کون علم کے میدان کا آدمی ہے۔ دنیا کے مسائل میں تو کافی ان کے پاس اس حوالے سے سنجیدگی ہوتی ہے، فکر مندی ہوتی۔ میرے بھائیو، اگر کوئی
اگر کسی شخص کو وائرنگ کرنا ہوتا ہے نا، وائرنگ، کوئی آدمی اگر کوئی گھر بناتا ہے، باندھ کام کر لیتا ہے، ڈھانچہ کھڑا کر دیتا ہے، وائرنگ کرنا ہوتا ہے تو پہلے طے کرتا ہے، 2-4 لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی ذرا دیکھ لو اچھا وائر مین کون سا ہے، کون اچھی طرح سے وائرنگ کر دے گا، کون اس طرح سے کام کرے گا کہ کہیں شوق نہ ہو جائے، جل نہ جائے، آگ نہ لگ جائے، کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اگر کسی کو بلایا جاتا ہے اور اگر اس کے کام سے اطمینان نہیں ہوتا ہے، اسے واپس کر دیتا، کہتا نہیں بھائی یہ غلط آدمی ہے، اس کو کام صحیح سے نہیں معلوم ہے، آگ لگا دے گا، یہ لوگوں کی جان لے لے گا، بلڈنگ کے اندر خطرہ پیدا کر دے گا، اس لیے ہٹاؤ، کسی اور کو لے کر کے آؤ جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جو ایکسپرٹ وائر مین ہو، اسے لے کر کے آؤ۔ تو دنیا کے معاملے میں تو بہت اس کے پاس چوائس ہے، بہت سلیکشن ہے، بہت زیادہ اہتمام ہے۔ کوئی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں میرے بھائیوں، ٹائلز لگانا ہو تو اچھے آدمی کو ڈھونڈ کر کے لائے گا، سلیکٹ کر کے لائے گا، اس کا ایکسپرٹ کون ہے، کڑیا کون ہے، جانکار کون ہے میرے بھائیوں۔ جو ادھر ادھر کسی کے ساتھ تھوڑا بہت کام کر کے سیکھ لیا ہے، حمالی کرنے کا کام ہے، اس کو نہیں بلائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ کام خراب کر دے گا وہ۔ کسی کو پلسٹر کرنا ہے، سمجھ کر کے لے کر کے آئے گا، فرنیچر بنانا ہے، سوچ سمجھ کر کے لے کر کے آئے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ دین کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ میرے بھائیوں، عبادات کا مسئلہ، دین اسلام کی مسلمات کا مسئلہ اتنا ہلکا ہو گیا ہے، اتنا معمولی ہو گیا ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں کرتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ ورنہ عام طور پر جو حالات بن رہے ہیں میرے بھائیوں، حالات دنیا بھر میں دکھائی دے رہے ہیں، خاص طور پر ملک عزیز ہندوستان کے اندر، اور خاص طور پر ہمارے اپنے بچے، اپنے نوجوان جو اہل حدیثیت کے میرے بھائیوں نام لیوا ہیں، ان کے یہاں بھی بہت بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ ہر ایرے گہرے کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، میں اسی لیے میرے بھائیوں یہ بات اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر بہت سارے مسائل، ایسا ملک ہے جہاں کوئی اس طرح کی قیادت نہیں ہے جس طرح کی قیادت سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ ایک نظام ہے، ایک جماعت ہے، ایک ولی امر ہے، ایک منہج ہے، ایک عقیدہ ہے، علماء کام کرنے والے ہیں، ایک نظام کے تحت، ایک دارالافتاء ہے، ایک کبار علماء بورڈ ہے، سب ایک نظام کے تحت چلتے ہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو گرفت ہوتی ہے، پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا مسئلہ ہندوستان میں تو نہیں ہے، نہ جانے کتنے انداز ہیں، نہ جانے کتنے افکار ہیں، نہ جانے کتنے نظریات ہیں، نہ جانے کتنی جماعتیں ہیں والے، ہر کا نام لیوا ہے، علماء ہیں، مدارس ہیں، اسلامک سینٹر ہیں، دعویٰ سینٹر ہیں، دارالافتاء ہیں، ہمیں ان سے اطمینان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو بھلا بتاؤ کہ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، جس کا تعلق دینی علم سے نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کے تخصص سے پڑھا ہوا ہے، کوئی انجینئر کے تخصص سے پڑھا ہوا ہے میرے بھائیوں، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی باڈی بلڈر ہے، کوئی اور تخصص کر رہا ہے۔ اب بھلا ان لوگوں کو کب سے ہم نے عالم بنا لیا؟ بھلا ہم نے کب سے ان لوگوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا؟ کب سے ہم نے ان کو اپنا اغوا پیشوا بنا لیا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں علم کس سے حاصل کرنا ہے۔ یہ امت کا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا تو آپ جان لیجئے کہ یہ جو آج بات ہونے جا رہی ہے، یہ اس مرزا کے بارے میں بات ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ یہ شخص عالم نہیں ہے، اس شخص کو دین کی معلومات نہیں ہے، یہ شخص یہاں سے وہاں سے مطالعہ کر کے اور ایک خاص نظریہ لے کر کے جو شیعیت کا نظریہ ہے، سوا سب کے بارے میں نقد کی زبان کھولنا، انگلیاں اٹھانا، زبان کی قینچی چلانا، میرے بھائیو ہرزہ سرائی کرنا، لعنت کرنا، گالیاں دینا، یہ سب اس کا پیشہ ہے، اس کا مشن ہے۔ اور میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے علماء اہل حدیث کو، جو پاکستان کے اندر الحمدللہ اس باطل پرست کے باطل کی نقاب کشائی کر رہے ہیں، اس کی افواہات اور اس کی بکواس کا میرے بھائیوں پردہ فاش کر رہے ہیں، اسے ننگا کر رہے ہیں، اسے ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے الحمدللہ اس کے باطل کو ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر کئی نام ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیوں ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری امت کے بھلائی کے لیے
امت کے خیر کے لیے یہ مشن اٹھایا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے اس مشن پر لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت خاص طور پر اس کی ساری حفوات کو اکٹھے آخری طور پر مہر لگا دی ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے اس کو نہیں سمجھا، اسے نہیں سنا، اسے نہیں پڑھا اور اس کی باتوں اور بکواس کو سن کر کے اس سے توبہ نہیں کیا، اس سے بیداری کا برات کا اظہار نہیں کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، کیونکہ جدید وسائل کی مدد سے اس کی باطل کو بے نقاب کر دیا گیا ہے، اسے کھول دیا گیا ہے۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھی گئی ہے جسے کھول کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کر دیا گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور جن لوگوں نے بھی، ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کی تحریریں اور کتابیں آج سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک بات جو خاص طور پر عرض کرنی ہے، اس حوالے سے پھر براہ راست میں موضوع میں داخل ہوں گا۔ وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیتیں اتاری ہیں، ان آیتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو محکمات کہا جاتا ہے، محکمات، واضحات، بینات، اور ایک قسم ہے جس کو متشابہات کہا جاتا ہے یا مشتبہات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی آیتوں میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی ٹھوس ہیں، واضح ہیں، اصل مضمون کی ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جس کا معنی، جس کا مفہوم، جس کی تفسیر ہر خاص و عام کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جو راسخین فی العلم ہیں، ٹھوس علم والے ہیں، ٹھوس علم والے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم سب کو نہیں دیا ہے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ٹھوس علم والوں کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں آیتیں ہیں، محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں، اور یہ ساری آیتیں، ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے کس کا کام؟ یہ ایمان والوں کا کام ہے، گہرے علم والوں کا کام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں فساد ہے، جن کے دلوں میں عناد ہے، جن کے دلوں میں دشمنی ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن ہے، ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے نہیں پکڑتے، ان آیتوں میں پڑھتے ہیں جو آیتیں متشابہ ہیں، جن کا معنی واضح نہیں ہے، جن کا معنی ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جس کا علم کس کے پاس ہے؟ الراسخون فی العلم، جو ٹھوس علم والے ہیں اس کا علم ان کے پاس ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیأتی علیکم سنوات خداعات، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئندہ دور میں، مستقبل میں کچھ زمانہ ایسا آنے والا ہے تمہارے اوپر کہ اس زمانے میں بڑے دھوکے باز آ جائیں گے۔ یہ پیشین گوئی ہے، بعد کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، یاتی علیکم، بعد میں اس امت کے اوپر یہ حالات آئیں گے۔ کیا ایسے حالات؟ سنوات خداعات، دھوکے والے سال دھوکے والے نہیں ہوں گے، وہ سال آئیں گے، ان سالوں میں بہت سارے لوگ جیئیں گے، زندہ رہیں گے، جو دھوکے باز ہوں گے، فسادی ہوں گے، فریب کرنے دینے والے ہوں گے، گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ ایسا دور تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یؤتمن فیہ الخائن، ان زمانوں کے اندر خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، ویخون فیہ الامین، اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جائے گا، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے آدمی کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ دھوکہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آ گیا؟ یہ دھوکہ ہوگا، سچے کو جھوٹا سمجھ لیا جائے گا، جھوٹے کو سچا، امانت دار کو خائن اور بدیانت، اور خائن اور بدیانتی کرنے والے کو امانت دار سمجھ لیا جائے گا۔ یہ اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ، اور ان دنوں میں، ان ایام میں جو آنے والے ہیں، رویبضہ بات کرے گا، رویبضہ زبان کھولے گا، رویبضہ تقریریں کرے گا، رویبضہ کیا کرے گا؟ اسٹینڈ لے گا، امت کے مسائل میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ہے، اللہ کے نبی یہ رویبضہ کیا ہے؟ رویبضہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ،
समाज का थर्ड क्लास आदमी, गया गुजरा आदमी, पस्त आदमी उम्मत के बड़े बड़े मसाइल में बात करना शुरू कर देगा। खिलाफत के बारे में फैसला करेगा, इमामत के बारे में फैसला करेगा, सहाबे किराम के बाहमी इख्तिलाफात के बारे में स्टैंड लेना और फैसला करना शुरू कर देगा, जन्नती बनाना शुरू कर देगा, जहन्नमी बनाना शुरू कर देगा, लानत का मुस्तहिक बनाना शुरू कर देगा और किसी को जन्नत की सर्टिफिकेट देना शुरू कर देगा। ऐसे हालात आ जाएंगे उम्मत के ऊपर, ये दौर आएगा। इस दौर में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता मेरे भाइयों कि ये वही दौर है जिसकी तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था, लेकिन इतना जरूर है कि उस दौर के आगाज से हम गुजर रहे हैं, उस दौर के हालात से हम गुजर रहे हैं। आगे न जाने कितने हालात बदतर हो जाएंगे, इसका इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं यही चल रहा है मेरे भाइयों। आज हालत यह है उम्मत के नौजवानों की खास तौर पर कि अगर उलमा बात करते हैं तो कहते हैं उलमा घिसी पिटी बात करते हैं, वही पुरानी बात करते हैं, वही आयतें पढ़ते हैं, वही दलीलें बयान करते हैं, वही हदीसें पेश करते हैं, वही सलफ, वही हवाला, वही कहते हैं उलमा वही घिसी पिटी बात करते हैं। अब इनको क्या चाहिए? अब जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, कुरान उतर चुका है, सुन्नत उतर चुकी है, कुछ नया तो उलमा पैदा करके नहीं दे सकते आपको। उलमा आपको पैदा करके नहीं देंगे, नई नई बिदतें निकाल करके देना ये उलमाए सुन्नत का काम तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये बिदतियों का काम हो सकता है, ये राफिजियों का काम हो सकता है, जो रिझाने के लिए, अपने आप को मकबूल बनाने के लिए, पब्लिक में जगह बनाने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए नया नया मजमून लेकर के आएंगे, नया नया इशू लेकर के आएंगे। उम्मत के पुराने मसाइल जो उम्मत से मफरूग हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उसके बारे में मुत्तफ़क़ा फैसला किताबुल्लाह का और सुन्नत का आ चुका है। उन उसूलों पर हमें और आपको चलने का हुक्म दिया गया है। उन मसाइल को फिर से उम्मत में फितने की आग बोने के लिए, फितने की आग मेरे भाइयों रोशन करने के लिए, फितने की बीज डालने के लिए फिर से जिंदा करेंगे और फिर उसके बाद अपना हुक्म लगाना शुरू करेंगे, किसके बारे में क्या होना चाहिए, किसके बारे में क्या होना चाहिए। अब उसके बाद जब छुरी चलेगी उसकी, उस जालिम की कैंची चलेगी, तो ना वो अल्लाह के नबी को छोड़ेगा, ना अल्लाह की किताब को छोड़ेगा, ना खुलफाए राशिदीन को छोड़ेगा, ना उम्महातुल मोमिनीन को छोड़ेगा, ना हजरात ताबीन को छोड़ेगा। और जब इनको नहीं छोड़ेगा तो आजकल के उम्मत के उलमा की क्या कदर है उसके यहाँ, सबको ज़बह कर डालेगा। ये हालत चल रही है मेरे भाइयों, और ये मैंने आपको वो मजमून दे दिया है, वो समरी आपको बता दी है जो इस जालिम इंजीनियर की किताबों में, उसकी तहरीरों में, उसकी तकरीरों में, उसकी वीडियोस में, उसकी आवाज़ों में जो कुछ भी है उसने यही किया है। कुरान को नहीं बख्शा, अल्लाह के नबी को नहीं बख्शा, हजरत सहाबे किराम को, सहाबियात को, खुलफाए राशिदीन को, उम्मत के उलमा कदीम से लेकर के जदीद तक किसी मुहद्दिसीन को, किसी को भी नहीं छोड़ा। बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिर्मिजी हो, किसी को भी माफ नहीं किया। आज तक के सबको उसने अपनी बिदात से, अपनी लानत से उसने क्या कर दिया, सबको उसने मुकद्दर कर दिया, दागदार बना करके छोड़ दिया। ये हालत है। और उसकी तरफ, उसके बाद दूसरा जो मसला है, दूसरी तरफ वो मसला ये है कि उम्मत का हमारा ये बच्चा, हमारा ये नौजवान सुनने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि वो दलील से बात करता है, कुरान से बात करता है, बुखारी का हवाला देता है, मुस्लिम का हवाला देता है। मेरे भाइयों मुझे बता दो कि उसने बुखारी कितनी पढ़ी है कि बुखारी का हवाला देता है। वो सनद सही की बात करता है, सनद की तारीफ करना जानता है, सनद की डिफिनीशन जानता है, वो मोजल जानता है, वो मुनकर जानता है, उसे पता है कि इस हदीस के उसूल क्या है, मुस्तलह किसे कहते हैं, तखरीज किसका नाम है, जरह तादील किसे कहते हैं, अइम्मा ने क्या लिखा है, अइम्मा की बातों का हुक्म क्या है, उनके अहकाम का फैसला कौन करेगा। क्या भला इस आदमी को पता हो सकता है? वो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, वकील हो, कोई भी हो दुनिया का मेरे भाइयों, अच्छे उलमा इस बारे में जबान खोलने से घबराते हैं। तो आजकल के इन आउटसाइडर्स लोगों का क्या हक बनता है? ये दुखला हैं। दुखला जानते किसको कहा जाता है? दुखला जो बाहर से दखील, अगर अरबी जबान के अंदर कोई वर्ड, कोई लफ्ज दूसरी जबान का आ गया हो, उसमें घुस गया हो, तो कहा जाता है हादिल कलिमतु दखीला, हादा लफ्जुन दखील। ये लफ्ज बाहर का है, अरबी जबान का है नहीं, लेकिन अंदर आ चुका है, अंदर आ गया है, लेकिन है यहाँ का नहीं। ये है इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा था, ला आफत अलल उलूमी व अला अहलिहा अदर्र मिन अद्दुखलाइ फीहा। अल्लाह, मेरे भाइयों सुनो गौर से,
کیا کہا تھا امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ امام ابن حزم کی بات کو سمجھو، کہتے ہیں علماء کے لیے اور علم کے لیے اس سے بڑا خطرناک، اس سے بڑی کوئی خطرناک مصیبت نہیں ہے، اس سے بڑی خطرناک آفت کوئی نہیں ہے۔ کس سے؟ الدخلاء، آؤٹ سائڈر لوگوں سے، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، یجہلون، جو جاہل ہوتے ہیں، وَيَقُولُونَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، وَيَضُرُّونَ وَيُقَدِّرُونَ أَنفُسَهُمْ أَنَّهُمْ يَنفَعُونَ، اور وہ امت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ان سے زیادہ خطرناک علوم کے لیے، علم کے لیے اور اہل علم کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو فتنہ ہے برادرز کا، آؤٹ سائڈرز کا، غیر علماء کا، ان سے، ان کے فتنوں سے میرے بھائیوں بچنا سب سے بڑا کام ہے۔ جو شخص آپ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ آپ لوگ کہتے یہ ہیں کہ بھائی وہ الحمدللہ دین کی بات جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں، آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں ان سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب کو دین کی دعوت دینے کا حق ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ہر آدمی تبلیغ کرے، چاہے ایک آیت ہو، تو تبلیغ کرنے سے کون منع کرتا؟ تبلیغ کرو نا بھائی۔ آپ کو جو معلوم ہے، جو کتاب میں ہے، سنت میں ہے، امت کے سلف کا صحیح عقیدہ ہے، آپ اس کا علم حاصل کر لیں اور اسے بتلائیں، اسے کون منع کرتا ہے؟ بلغو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آئے سب بیان کرو، جو سمجھ میں آئے، جو آپ کی ناقص عقل، جو آپ کی گندی عقل میں جو کچھ پیدا ہو، سب بیان کرنا شروع کر دو۔ اس کا حق کس نے دیا ہے؟ عنی، بلغو نہیں، بلغو عنی، میری طرف سے بیان کرنا ہے۔ تو یہ بھائی، یہ ساری حفوات اور یہ بکواس کیا اللہ کے نبی کی طرف سے ہے؟ کیا قرآن کی طرف سے ہے؟ یہ کیا سنت کی طرف سے ہے؟ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے میرے بھائیوں۔ اس آدمی نے کتنی بکواس کی ہے، کتنی حفوات پکی ہے۔ آپ کو اگر واقعی آپ کے سینے میں امت کے صحابہ کی محبت ہے، اور ابھی آپ نے ایک طویل خطاب برادرم سے سنا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے آپ نے سن لیا ہے ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ میں اس میں مجھے نہیں جانا ہے ایک لفظ بھی، مجھے ایک دوسرے نقطے پر آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ کے دل میں اگر صحابہ کی عظمت ہے، اللہ کی قسم ہے، تو آپ کی رگوں میں خون گرم ہو جانا چاہیے کہ صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ابو بکر پر بکواس کی جا رہی ہے، عمر بن خطاب کو پر بکواس کی جا رہی ہے، عثمان غنی کے خلاف زبان درازی کی جا رہی ہے، ان صحابہ کرام کے خلاف۔ اور پھر سارے صحابہ کی بات ہے، یہ تو بڑے ہیں خلفائے راشدین کا، اس لیے حضرت علی بن ابی طالب کو چھوڑ کر کے سب کو اسی قینچی سے ذبح کر دیا گیا ہے، کاٹ ڈالا گیا ہے۔ تو آپ کی رگوں میں میرے بھائیوں خون ابل جائے گا، خون میں ابال آ جانا چاہیے، یہ غیرت ہونی چاہیے ایمان کی، ایک مومن کے دل کے اندر کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اور میں وہی بات آپ کے سامنے لاؤں گا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کا مسئلہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے دین کے اندر۔ آپ نے عظمت کی بات سنی ہے، ذرا یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ ان صحابہ کے بارے میں کسی نے اگر غلط بات کہہ دی، گالی دے دیا، برا بھلا کہہ دیا، ہرزہ سرائی کر دی، غلط زبان استعمال کر لی، ان کا نام لے کر کے اگر کسی طرح کی کوئی بات غیر مناسب بھی کر دی، تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور میں براہ راست سلف امت حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین کے، امت کے چیدہ علماء کرام کے بھی حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ امت کی صحابہ کے خلاف زبان درازی۔ اور ایک بات اور ابھی سمجھ لو کہ صحابہ کہا جا رہا ہے، اس صحابہ کے لفظ میں حضرت صدیق اکبر جیسے سب سے اونچے مقام کے صحابی سے لے کر آخری ادنا سے ادنا صحابی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا میں زندہ رہا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، یہ سارے صحابہ اس کے اندر شامل ہیں، کوئی چھوٹا بڑا ادنا اعلیٰ کی کوئی تفریق نہیں ہے، کیونکہ یہ تفریق، یہ تمیز نہ تو اللہ کی کتاب میں ہے نہ اللہ کے نبی کی سنت میں ہے۔ آپ نے اصحابی کہا، ایھا الذین آمنوا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا، صحابیت کا مقام سب کے لیے یکساں ہے۔ اب صحابیت کے بعد
اس کے اندر کا درجہ اونچا نیچا ہو سکتا ہے. ابو بکر کا سب سے اونچا, اس کے بعد عمر کا, اس کے بعد عثمان کا, اس کے بعد علی کا. اور یہ بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, لیکن یہ ظالم نہیں مانتا کیونکہ رافضی نہیں مانتے, شیعہ نہیں مانتے. ان کا یہ کہنا کہ ان تینوں نے ظلم کیا ہے علی بن ابی طالب کے اوپر, اور خلافت کا حق علی کو تھا. ان تینوں نے ظلم کر کے چھینا. ابو بکر نے ظلم کیا, اس کے بعد بھی موقع نہیں دیا. عمر نے بھی ظلم کیا, اس کے بعد بھی موقع نہیں دیا. عثمان نے بھی ظلم کیا, اس کے بعد اب کوئی آپشن نہیں تھا. تو چوتھے نمبر پر الٹیمیٹلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, اور اس کے باوجود بھی جھگڑے اور مسائل میں ان کو الجھا دیا گیا. اور انصاف کا صحرا ان سب کو لپیٹ کر کے ان سب کی ذمہ داری کس کے سر پہ ڈالتا ہے؟ ان سب کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کس کو ٹھہراتا ہے؟ ان سب کا ذمہ دار حضرت ابو بکر صدیق کو ٹھہراتا ہے. ہاں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بہرحال یہ ایک بات ہو گئی. ایک بات اور بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہوا ہے, سارے صحابہ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ دعا نہیں ہے, اللہ فرما رہا ہے نا, اللہ فرما رہا ہے. اللہ دعا کرتا ہے میرے بھائی, سمجھ لو مسئلے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتا ہے یا ساری دنیا کے لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مانگنا, درخواست کرنا. اللہ کس سے درخواست کر رہا ہے؟ اور صیغہ کیسا ہے؟ رضی اللہ, اللہ راضی ہو گیا ان سے, اور وہ راضی ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وہ کہتا ہے یہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے بلکہ یہ دعا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جیسے کسی کے لیے رحمت کی دعا کی جاتی ہے, کسی لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے, ایسے ہی یہ بھی دعا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ضرورت تھی مغفرت کی دعا کی جائے, رحمت کی دعا کی جائے, اس کے محتاج تھے وہ. میرے بھائیو, اللہ فرماتا ہے خود کہ اللہ راضی ہو چکا ہے, اللہ راضی ہو چکا ہے ان سے, اور وہ راضی ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. بہرحال میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اب آئیے ذرا سا وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرات صحابہ کرام, تابعین, طب تابعین, امت کے جو خیر القرون ہیں, اس کے ان دور میں بھی, ادوار میں بھی, اور ان کے بعد جو امت کے محدثین کا, علماء کا, محدثین کا دور ہے, ان سارے ادوار میں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا بتلایا گیا ہے. ایک دو حدیثیں میں خاص طور پر آپ کو سنا دوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ اصول. ان اصولوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم جانتے بھی ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کبھی. جب وہ لمبے لمبے گٹھر دکھاتا ہے نا آپ کو اور بخاری کے حوالے دیتا ہے تو بھول جاتے ہیں لوگ ان اصولوں کو یاد رکھو تاکہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ورغلانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا ذکر اصحابی فامسکوا, اذا ذکر اصحابی فامسکوا. یاد رکھو اس جملے کو, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو, میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان بند کر لو. میرے صحابہ کا ذکر آئے تو کیا کرو بھائی؟ اپنی زبان بند کر لو, چپ رہو. تمہیں کچھ بھی تم نے سنا ہے, دیکھا ہے, ادھر ادھر کی بکواس, ان سب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے, سچی ہو جھوٹی ہو, لیکن تمہیں اصول کیا بتایا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ معصوم تھے, نبیوں کی طرح ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اصول کیا بتایا جا رہا ہے؟ صحابہ کا ذکر آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ امسکو, اپنی زبان بند کر لو, چپ رہو. کوئی کمنٹ نہیں, کوئی تبصرہ نہیں, کوئی اس کی طرف نہیں, اس کی طرف سے نہیں, کوئی کسی سے محبت, کسی سے نفرت, کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث, اگر ایسا نہیں کرو گے, اگر نہیں مانو گے, زبان کھولو گے نا, انٹ سنٹ بولو گے, اول فول بکو گے, ادھر ادھر کی بکواس کرو گے, اپنی عقل کو لاؤ گے صحابہ کے بیچ میں اور بڑے دانشور بننے کی کوشش کرو گے,
بہت ہی زیادہ جینیس اور ٹیلنٹ بننے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو انجام کیا ہوگا. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، ابو بکر کو برا بھلا کہا تو بھی، عمر کو کہا تو بھی، عثمان کو کہا تو بھی، علی کو کہا تو بھی، معاویہ کو کہا تو بھی، سب کے لیے ہے یہ، سب کے لیے. جس نے میرے صحابہ کو، میرے اصحاب کو، میرے سارے اصحاب کو، سب کے لیے بات کہی جا رہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے اس کے اندر، سب کے لیے کہا جا رہا ہے. جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے چند صحابہ کو چھوڑ کر کے پوری امت کو کافر قرار دیا ہے. ان پر کتنی لعنت برسے گی، قیامت تک برستی رہے گی، تب بھی ان کے جرم کا کفارہ نہیں ہوگا. صبح شام لعنتیں کرتے رہتے ہیں اور لعنت کرنے کی ترویج کرتے ہیں، سبق سکھاتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، دونوں لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے، ہرزہ سرائی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں. ان کا کیا انجام ہوگا میرے بھائیوں؟ اور کیا ہوگا؟ فرشتوں کی لعنت، فرشتوں کی، جبریل، میکائیل، اسرافیل، سب کی لعنت صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کے اوپر. اور والناس اجمعین، ساری انسانیت کی لعنت ان ظالموں کے اوپر. کیوں؟ ان سب کی لعنت ان کے اوپر کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس نے کام اتنا برا کیا ہے، جرم اتنا گندا ہے کہ اس نے صحابہ پر زبان درازی کر دی. جو صحابہ اگر نبی کے امت کے بیچ میں نہ ہوتے تو وہ قرآن بھی سلامتی کے ساتھ امت تک نہ پہنچتا، وہ نبی کی سنت بھی امت تک نہ پہنچتی. یہ ہے ٹارگٹ. انہیں، ان گواہوں کو مجروح کر دو، ان گواہوں کے اوپر قلم چلا دو، ان کو غیر معتبر ثابت کر دو، تاکہ یہ دین غیر معتبر ہو کر کے رہ جائے، یہ سنت غیر معتبر ہو جائے، یہ قرآن غیر معتبر ہو جائے. اور اسی لیے زبان کھولتے ہیں آسانی کے ساتھ اور منمانی قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں. اس سے مراد فلاں ہے، اس سے مراد فلاں ہے، اس سے مراد فلاں ہے. جتنا اچھا مراد ہے سب آل بیت رسول کے لیے ہے، اور جتنا برا بیان کیا گیا ہے ظالموں فاسقوں کے لیے، وہ سب کس کے لیے ہے بھائی؟ وہ سب سارے صحابہ کرام کے لیے ہے جو آل بیت رسول کے علاوہ، پنجتن پاک کے علاوہ. یہ ہے ان کا طریقہ. اس کے اندر ام المومنین عائشہ بھی ہیں، ام المومنین ام سلمہ بھی ہیں، سب ہیں، حفصہ بھی ہے اسی کے اندر، سب کی سب اسی کے اندر. یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. تو یہ ہو گئی بات میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیثوں کی. اچھا، آپ میں ذرا دو چار اقوال براہ راست حضرت معاویہ کے بارے میں آپ سن لیں، کیونکہ آپ کو ایک بات موٹی اور بتا دوں میں. دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ ہے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت حسن کے 6 مہینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز رسول کے، اور پھر اس کے بعد اختلافات رونما ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہوگا. میرے بھائیوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں تنازل کر کے امت کے لیے اختلاف کا دروازہ بند کر دیں گے، امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اچھا، اب ایک بات اور سمجھ لو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا. تفصیلات بہت ساری ہیں، آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. یہ ظالموں، بلوائیوں، رافضیوں کا ہی کام تھا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. اب آپ کو بتاؤں میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی خلیفہ بن گئے. حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ پیش آیا. اختلاف جو ہوا وہ جنگ جمل صفین کا آپ نام سنتے رہتے، لمبی تاریخ ہے، اس میں جانا نہیں ہے کیونکہ اس کی کہانی بڑی خطرناک ہے. اس میں زیادہ تر جھوٹ ہے، بہت تھوڑا سچا ہے. جو سچا ہے اس میں وہ صحابہ کرام سب کے سب معذور ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ معذور. ابھی اصول بتاتا ہوں میں آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی یہ اختلاف پیدا ہو گیا. کیا اختلاف؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا قتل کا بدلہ لیا جائے، حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی سے مطالبہ کیا گیا
انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بالکل بدلہ لیا جائے گا، کسی ظالم کو بخشا نہیں جائے گا، لیکن اختلاف اور انتشار کو ذرا دب جانے دو، ذرا امت میں اتحاد پیدا ہو جانے دو، حالات ذرا سا سنبھل جانے دو، کسی ظالم کو بخشا نہیں جائے گا۔ لیکن جذبات کے مسئلے میں، محبت کے مسئلے میں ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا جو طبقہ تھا جس میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا نام ہے، یہ جو بڑی شخصیتیں ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، بہرحال ان کا یہ کہنا تھا نہیں پہلے عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، یہی اختلاف تھا۔ اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کے ظالموں نے امت میں جھگڑا اور ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا، جنگ ہو گئی، فوجیں کھڑی ہو گئی دونوں کی طرف سے، اختلاف کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے فتنہ بڑھ گیا اور جنگوں کی نوبت آ گئی۔ جنگوں میں جان کا نقصان بھی ہوا، مال کا نقصان بھی ہوا، یہ سب ہوا، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، پوری بات نہیں میں کہتا، لیکن اصولی بات کہ ہاں اختلاف ہوا، جھگڑے ہوئے، جنگ ہوئی اور مسئلہ تھا۔ اب یہ دو فریق بن گئے، ایک فریق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسری طرف سامنے سے حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور دیگر لوگ، دو فریق بن گئے، اس میں جھگڑا ہوا۔ اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب کے سب صحابہ ہیں کہ نہیں صحابہ ہیں؟ سب کے سب صحابہ ہے کہ نہیں صحابہ ہے بھائی؟ سب سے اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں راضی ہوا ہے؟ سب کو جنت کی بشارت دی ہے کہ نہیں دی؟ آپ نے آیت کریمہ سنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کہ اللہ تعالیٰ نے اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے محلوں کی درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے سارے صحابہ کرام کے لیے۔ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے اگر ایک مٹھی گیہوں بھی خرچ کیا ہوگا، جو بھی دیا ہوگا، اور آج امت میں ان کے بعد کوئی بھی اگر پوری امت کا کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا تو بھی ان کے ایک مٹھی جو بلکہ آدھی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ اب یہ مسئلہ طے ہے کہ اختلاف جو ہوا ہے وہ دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے کہ وہ اس کو دشمن سمجھتا تھا، اجتہاد کا مسئلہ تھا، وہ چاہتے تھے پہلے بدلہ لیا جائے، وہ چاہتے تھے کہ بدلہ لیں گے لیکن ذرا معاملہ سمجھ جانا چاہیے، دونوں کی طرف سے اجتہادی غلطی ہوئی، وہ چاہتے تھے ایسا ہو جائے، وہ چاہتے تھے ایسا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کسی نے توحید کو نہیں چھوڑا، کسی نے سنت کو نہیں چھوڑا، سب کے سب مومن تھے، مسلمان تھے، تقوی شعار تھے، فرائض نہیں تہجد گزار تھے، وہ تسبیحات سے ان کی زبانیں تر رہا کرتی تھیں، ان کی مثالیں تورات و انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں، یہ ان کا مقام تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیا اس بنیاد پر ایک طبقے کو حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھیوں کو جنتی کہنا اور ان کے سوا سب کو جہنمی بنا دینا، ان پر لعنت کرنا، ان کو گالیاں دینا، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ انصاف کی بات کیسے ہے؟ کیسے انصاف کی بات ہو سکتی ہے اگر لعنت کرتے ہیں قرآن کا انکار کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سنت کا انکار کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تم نے لعنت کا مستحق بنا دیا ہے انہیں۔ بھلا یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ اہل سنت والجماعت یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے۔ یہ رافضی شیعہ صرف آل بیت رسول کی سائیڈ لیتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان سب صحابہ سے ہمیں محبت ہے، ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی یعنی اپنی سوچ کی غلطی ہے، انہوں نے اپنے نظریے سے اس کو اچھا سمجھا، انہوں نے اپنے نظریے سے اسے اچھا سمجھا، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کو کافر کسی کو مومن بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کو جنتی کسی کو جہنمی بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس یہ اختلاف کیسا ہے؟ جیسے نظریاتی طور پر باپ بیٹے کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اجتہادی طور پر ماں بیٹی کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، استاد شاگرد کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، دو محبوب آپس میں محبوب رشتوں میں بھی میرے بھائیوں نظریات کا اجتہاد کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں ایسا چاہتا ہوں، میرے والد ایسا چاہتے ہیں، میں ایسا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ایسا چاہتا ہے، لیکن کیا میں اس کا دشمن ہوں یا وہ میرا دشمن ہے؟ میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب اس چیز کو اہل سنت نے کہا ہمیں سب سے محبت ہے، سب سے محبت ہے، دونوں سے اجتہادی جو جھگڑا ہوا ہے اختلاف کی بنیاد پر ہوا ہے، اجتہاد کی بنیاد پر ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دونوں طبقے جنتی ہیں۔ دونوں طبقے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اجتہاد جب آدمی کرتا ہے تو اجتہاد میں دو نتیجہ نکلتا ہے،
یا تو اجتہاد صحیح ہو جائے گا اور یا تو اجتہاد غلط ہو جائے گا۔ اجتہاد صحیح ہوگا تو ڈبل ثواب ملے گا، اجتہاد کرنے کا ثواب اور اجتہاد صحیح ہونے کا ثواب، اور اگر اجتہاد غلط ہو جائے گا تو بھی اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا، غلط ہونے کا گناہ اسے نہیں ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث، اجر و اجران، اصاب فاجران، اخطا فاجر واحد، غلطی کر دیا تو ایک ثواب ملے گا اور صحیح اجتہاد کیا تو اسے 2 ثواب ملے گا، لیکن گناہ دونوں کو نہیں ملے گا، نہ اس کو گناہ ملے گا نہ اس کو گناہ ملے گا۔ اب بات تو صرف اتنی سی ہے کہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اس کو سنگل ثواب ملے گا۔ اس وقت یہ بات کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی کہ یہ حق پر ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن جب سارا مسئلہ ختم ہو گیا، سارا مسئلہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد اصولوں کو اٹھا کر کے دیکھا گیا تو سمجھ میں یہ آیا، امت کے علماء کو صحابہ کو تابعین کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، اس مسئلے میں اجتہاد کی وجہ سے دونوں فوجیں ٹکرا گئیں، دونوں طرف کے لوگ ٹکرا گئے، لیکن ان دونوں طبقوں میں سے جنتی دونوں ہیں، اللہ کی رضامندی دونوں کے لیے ہے، اللہ کی رحمت دونوں کے لیے ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی حق سے زیادہ قریب تھے۔ بات سمجھ لینا اچھی طرح سے، حضرت علی اور ان کی ٹیم کے جو لوگ تھے وہ حق سے زیادہ قریب تھے، جبکہ دوسرا جو فریق تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ اور دیگر لوگوں کا، وہ بھی حق پر تھا لیکن حق سے ان کے بنسبت دور تھا۔ وہ اقرب تھے اور یہ اقرب نہیں تھے، لیکن تھے دونوں حق پر، کیونکہ دونوں حق کے لیے لڑ رہے تھے، حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ ہم حاکم بن جائیں، ہم بادشاہ بن جائیں، ہم خلیفہ بن جائیں، یہ اپنے لیے کوئی نہیں لڑ رہا تھا۔ یہ دونوں ایک مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ میرے بھائیوں یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے، اس لیے امت کے علماء نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ امت کے لوگوں کو جو ایمان و عقیدہ رکھنا چاہیے وہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ بات میں نے آپ کو کیوں رکھی ہے، کیوں سمجھایا ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ اگر آپ یہ مسئلہ اصولی طور پر نہیں سمجھ لیں گے تو آپ بھی بولیں گے ہاں ایسے کیسے حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے صحیح کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پہلے حالات سازگار ہو جائیں پھر ہم ایسا کریں گے، تو کیوں کھڑے ہو گئے؟ میرے بھائیو، کون کہتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک غلطی اجتہاد کی بنیاد پر ہو گئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جنت و جہنم کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، بخش دیا، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا، سب کے جنتی ہونے کا وعدہ کیا بلا تفریق، تو آپ کو ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم جنت و جہنم بٹوارا کرنا شروع کر دیں؟ یہ صحابہ جائیں گے، یہ صحابہ نہیں جائیں گے، یہ کیا ہے ظالم نے۔ میں بھی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا، ایک دو بات حضرات تابعین سے آپ ذرا سن لیں واضح طور پر کہ یہ اختلافات جو آج یہ ابھارے جا رہے ہیں شیعوں کے ذریعے سے، رافضیوں کے ذریعے سے، یہ اختلافات ظاہر بات تاریخ میں موجود ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین میں بھی اس سلسلے میں رافضی لوگ مسئلہ چھیڑا کرتے تھے، رافضی مسئلہ چھیڑتے تھے، فتنہ دنگا اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، فتنے کی آگ بونے کی کوشش کرتے تھے، یہ ان کا مقصد تھا اور ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے، لیکن وہ امت کے سلف تھے، آج کل کے آؤٹ سائڈر تو نہیں تھے کہ بس کچھ بھی لے لیا اپنی مرضی کی چیز کو اور دوسری چیز کو چھوڑ دیا۔ ایسا جذبات پر نہیں چلتے تھے، خواہشات نفسانی کی غلامی نہیں کرتے تھے، وہ حق پر چلنے والے تھے، اس لیے ان کی بات ذرا سا آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دو تین بات خالی پیش کرتا ہوں، بات تو لمبی ہے لیکن تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے خلاصہ بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو آپ جانتے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا اور اس نے سائل نے آ کر کے مسئلہ پوچھا اور کہنے لگا وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہ یہ بتائیے ایہما افضل، معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان افضل ہیں یا تابعی کا نام لیا غالباً حضرت حسن بصری یا کس کا نام لیا کہ وہ افضل ہیں، ابن سیرین کا نام لیا، معاویہ بن ابی سفیان افضل ام محمد ابن سیرین؟ سوال کیا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام کیا ہے، معاویہ صحابی ہے نا، اچھا ان کا بھی تذکرہ فضیلت ضروری ہے جاننا، حضرت معاویہ کی بڑی فضیلت کہتے ہیں، یہ انجینئر بھی کہتا ہے معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہوئی ہے،
وہ کہتا ہے کہ جنرل صحابہ میں ٹھیک ہے انکلوڈ ہے، وہ بھی شامل ہیں، لیکن الگ سے کوئی خصوصی فضیلت ان کی نہیں آئی ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تبارک و تعالی تو انہیں ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہی تو خصوصیت تھی خلفائے راشدین کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، وہ بھی ہدایت یافتہ خلفائے راشدین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا ان کے لیے فرمائی کہ اللہ ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ حضرت صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ چونکہ بہت بڑے عالم تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسئلہ پوچھا، حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، یوتر بواحدہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا اصاب انہو فقیہ، صحیح تو ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ معاویہ فقیہ ہے امت کے۔ معاویہ کون ہے بھائی؟ امت کے فقیہ ہیں۔ حضرت ابن عباس ترجمان القرآن کی شہادت ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ امت کے فقیہ ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، بالکل 1 رکعت وتر پڑھنا درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت سنتوں کی روشنی میں۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، موقع نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لکھنے کی سعادت حاصل تھی۔ قرآن کریم کی وحی جب اترتی تھی نا، تو جو چند صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی لکھنے والے تھے اور بھی صحابہ تھے، ان میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیم میں شامل کیا تھا جو قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وحی لکھنے کی جو فضیلت ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی منشی ہوتا ہے، جیسے کوئی بینک میں کلرک ہوتا ہے، ایسے ہی معاویہ بھی تھے، اس طرح توہین کرتا۔ بہرحال توہین کی بات تو بھی میں نہیں لانا چاہتا ہوں۔ خیر، اس طرح کی بہت ساری باتیں موجود ہیں میرے بھائی، اور بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ اتنی باتیں اس لیے ضروری تھیں آپ کے سامنے کہ جب تک آپ یہ موٹی باتیں حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں جانیں گے، اور جنگ جمل صفین کے بارے میں، حضرت علی اور دونوں فریق کے بیچ میں کیا مسئلہ تھا، اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اگر یہ آپ نہیں سمجھیں گے، ایک بار یاد دہانی اس کی نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ انجینئر کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ صحیح تو کہتا ہے، صحیح تو کہتا ہے۔ اچھا، اب آپ سمجھ لیں کہ جب یہ اصول بنا ہوا ہے، یہ اصول طے ہے، تو ان اصولوں کے جاننے کے بعد، یہ اصول اپنی مرضی سے نہیں بنائے ہوئے ہیں بھائی، یہ اصول اللہ کی کتاب قرآن کریم سے، نبی کی سنتوں سے، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ سے نچوڑا ہوا ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہمارا آپ کا نہیں ہے، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، امت کے ائمہ مجتہدین کا، محدثین کا، فقہائے امت کا یہی موقف ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب بخشے ہوئے ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، کسی کے خلاف کوئی زبان درازی کرنا اپنے آپ کو اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے مسلمانوں کی لعنت کا مستحق بنانا ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ اچھا، اب آئیے، اب دیر نہیں کرنا ہے مجھے، میں جلدی میں آپ کے سامنے بیان کروں، گرچہ کہ بہت ساری باتیں موجود ہیں ہمارے سامنے، یہ سب باتیں مجھے بتانی تھی کہ اس قسم کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں، تو وہ بہت ساری خصوصیات اپنے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ جرأت ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت ہونا چاہیے، ڈٹھائی ہونی چاہیے، جذبات بھی لانا چاہیے، ہر صحابی کے نام کے ساتھ میں رضی اللہ عنہ سیدنا، رضی اللہ عنہ سیدنا بھی کہتا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی بات معاویہ کے لیے نہیں ہے، اور سب، میں نے کہا نا، سارے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی بھی کرتا ہے، اور سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے، سیدنا بھی کہتا ہے، تاکہ سب کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں رافضی نہیں ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، میں اپنا سردار مانتا ہوں، اپنا بڑا مانتا ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ سے رضامندی کی جو بات ہے قرآن کے اندر میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ یہ سب باتیں، یہ سب پروپیگنڈے ہیں، یہ سب طریقے ہیں، یہ سب ہتھ کنڈے ہیں جو اختیار کرتے ہیں اپنی باطل کو پیش کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے اس کی باتیں اتنی کھلی ہوئی ہے نا کہ دنیا کا کوئی بھی بصیرت والا آدمی یہ مان نہیں سکتا کہ یہ انجینئر علی مرزا یہ سنی بھی ہو سکتا ہے، اس کے رافضی ہونے میں 1% بھی کوئی شک نہیں ہے، 101% رافضی ہے یہ بات آپ سن لیجئے، اور اس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے، اور میرے بھائیوں، ایک بات جو آپ سے خاص طور پر مجھے عرض کرنی ہے
کہ میں صرف اور صرف وہ باتیں جو اس کی ویڈیو سے نکال کر کے ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ نے پیش کی ہیں اور تفصیل سے بھی پیش کیا ہے بہت ساری باتوں کو، اور اس کے بعد اختصار سے بھی اسے ایک ویڈیو میں اکٹھا کر دیا ہے۔ ہم نے وہ کتابیں بھی دیکھی ہیں، یہ کتابیں بھی ہمارے سامنے ہیں، ہم نے اسے نکالا تھا تاکہ یہ بات ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی سنی سنائی بات کو ویڈیو کے نام پر حوالہ دے دیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد۔ اب یہ سب باتیں کون سمجھائے گا میرے بھائیوں؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہماری طرف، ہمارے آس پاس، یہ جانتے ہیں کہ صحیح الاسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صحیح الاسناد سے کام نہیں چلتا، یہ آدھا حوالہ ہے، آدھا چوری کا حوالہ ہے۔ سند صحیح ہے، متن کا حوالہ کون دے گا؟ متن کون بتلائے گا؟ صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، 5، 3 شرطیں سند کے لیے ہیں، 2 شرطیں متن کے لیے ہیں۔ اس ظالم نے پوری دنیا کے سامنے میڈیا پر صرف 3 شرطوں کا حوالہ دیا ہے، 2 شرطوں کو جس کا تعلق متن سے ہے اس کو حذف کر دیا ہے، اسے کھا گیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں صحیح حدیثوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ صحیح الاسناد سے کام نہیں چلتا ہے، صحیح الاسناد والمتن، سند متن دونوں صحیح ہونا چاہیے، تب جا کر کے حدیث صحیح ہوتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی بہت تفصیل سے ہمیں باتیں کرنی ہوگی، تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں، وہ 2 شرطیں کون سی ہیں جس کو اس نے اڑا دیا ہے۔ اور دھونس جمانے کے لیے صحیح الاسناد، صحیح الاسناد، اس سے کام نہیں چلتا ہے میرے بھائیوں۔ محدثین کہتے ہیں سند صحیح ہے، اس کا مطلب یہی بتانا ہے کہ سند تو صحیح ہے لیکن متن میں اس کے خلل ہے، اسے بھی سمجھنا باقی ہے۔ آدھا حوالہ ہم دے رہے ہیں، آدھی کی کوشش تم کرو، پتہ لگاؤ کہیں سے اس کی متن کا کیا حال ہے۔ تو ہم نے یہ بھی اس کی 72 صحیح الاسناد کا جو دھونس ہے اسے بھی ہم نے پڑھ کر کے دیکھ لیا میرے بھائی کہ اس میں کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے اندر صرف گالی گلوچ بکواس ہے، کہیں بہت ساری حدیثیں بخاری مسلم کی بھی ہے لیکن وہی مارے گھٹنا پھوٹے سر بات کہیں کی ہے اور لے کر کہیں جاتا ہے، حوالے دیتا ہے، بریکٹ لگا کر کے ترجمے کے علاوہ اپنی بات گزرتا ہے بیچ میں تاکہ وہ بات کسی پہلو کی ہے اس کو لا کر کے معاویہ پر فٹ کر دے، حضرت عثمان غنی پر فٹ کر دے، اور جو بھی جن سے بھی اس کو دشمنی ہے سب پر لا کر کے فٹ کر دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ تو صحیح حدیثیں بھی لاتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر اس کی کھلی جہالت، بالکل جہل مرکب، جاہل بھی ہے اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، جاہل بھی ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا جانکار ہوں میں، اس کو جہل مرکب بولتے ہیں۔ جو جاہل بھی ہو اور یہ بھی نہ جانے کہ میں جاہل ہوں، یہ اس کا عالم ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ کو بتاؤں میں آپ کو، خیر میں نے کہا کہ اشارہ ہی کر سکتے ہیں، شراب پینے کا دعویٰ کیا، حضرت معاویہ شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیسا لگا سن کے بھائی آپ لوگوں کو؟ سن کے کیسا لگا؟ کوئی کہے معاویہ شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ ہاں یہ کہا ہے اس نے، کہا ہے، لکھا ہے، بولا ہے۔ اور حوالہ کیا دیا آپ کو؟ حوالہ جو دیا ہے، ایک تو اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے، یعنی وہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے یہ میرے بھائیوں کہ اس کا تعلق شراب سے نہیں ہے، اس کا تعلق شربت سے ہے، جو کھجور کو بھگا کر کے، انگور کو بھگا کر کے عربوں کے زمانے میں پیا جاتا تھا۔ پینا جائز تھا نبیز کو، شربت پینا جائز تھا۔ ہاں اس کو کوئی دھوپ میں لے جا کر کے رکھ دے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ، اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ اس کے اندر ہلکا ابال آ جائے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، تو اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پینے سے منع فرمایا ہے۔ اب شراب جو عربی کا لفظ ہے اس کو اس نے اردو کا لفظ بنا دیا۔ ارے بھائی شراب عربی میں الگ ہے، اردو میں الگ ہے۔ اردو میں شراب کے معنی وسکی کے ہوتے ہیں، دارو کے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ لیکن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ شراب، ما یو شراب، پی جانے والی چیز۔ وہ پی جانے والی چیز پانی بھی ہو سکتی ہے، جوس بھی ہو سکتا ہے، چائے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ۔ اب نبیز کو یعنی شربت جس کو ہم کہتے ہیں، شربت کو اٹھا کر کے کہاں فٹ کر دیا بھائی؟ حضرت معاویہ شراب پیتے تھے۔ اب یہ ظالم اگر یہ صرف عربی حدیث کھول کر کے اس کے عربی الفاظ کو دیکھیں گے اور اس کا ظاہری ترجمہ دیکھیں گے، اپنے مفاد کے مطابق لا کر کے اسے کھینچ کر کے بریکٹ لگا کر کے اور جہالت کا ثبوت دیں گے، شراب بنا دیں گے اسے جو نبیذ ہے، شربت ہے، تو پھر اس میں حضرت معاویہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں مجھے زندگی بھر وہی دودھ پسند رہا جو بچپن سے ہی مجھے پسند ہے۔ اسی حدیث کے اندر جس میں شراب کہہ دیا اس ظالم نے، شراب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نبیذ ہے، وہ شربت ہے، شربت۔
لیکن یہ جہالت کا کھلا ثبوت ہے اس آدمی کا. بہرحال میں ایک طرف کہہ رہا تھا کہ آپ ایک بات ہو گئی. پھر اس کا جواب بہت سارے لوگوں نے دیا ہے. یہ دیکھیے انجینئر محمد علی مرزا افکار و نظریات، یہ کتاب بھی ڈاکٹر زبیر صاحب کو ہی ہے، انہوں نے لکھا ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ پڑھ سکتے ہوں اسے پڑھیں بھی اور پڑھ کر کے دیکھیں. اس کے علاوہ دیکھیے یہی جس کا ہم نے حوالہ دیا ابھی، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ 72 والا 72 صحیح الاسناد، اس کے آگے نمبر لکھا ہوا ہے، ریسرچ پیپر نمبر B5B، یہ بھی 5B ہے. دیکھیے یہ 5B ہے، یہ مرزا جہلمی کا ریسرچ پیپر نمبر 5B، حقیقت کے آئینے میں. یہ کسی نے اس کا پورا ریسرچ کیا ہے اور اس کی قلعی کھولی ہے، اس کو بے نقاب کیا ہے. اس کا خلاصہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پوری جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کے اندر 72 حدیثوں میں، اس کا خلاصہ کیا ہے. خالی خلاصہ آپ سن لیں. وہ کہتے ہیں اس کے اندر نمبر 1 یا تو ضعیف روایتیں، اس کے اندر یا تو ضعیف روایتیں. نمبر 2 یا تو اس کے اندر حدیثیں صحیح ہیں لیکن تحریف سے کام لیا ہے. تحریف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی توڑ مروڑ کر کے اس کا معنی غلط نکال کر کے پیش کیا. ہم نے آپ کی طرف آپ کو ایک مثال دے کر کے اشارہ کیا کہ وہ شربت کو شراب پیش کر رہا ہے اور حضرت معاویہ کو شرابی بنا دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے. ایسے ہی نمبر 3 جھوٹ بولا ہے. اس کے اندر تیسرا کارنامہ کیا ہے بھائی؟ جھوٹ ہے. ایک کارنامہ ضعیف روایت ہے، دوسرا کارنامہ صحیح روایتیں لیکن تحریف کرنا، توڑ مروڑ کھینچ تان کاٹ پیٹ کر کے خرد برد کر کے پیش کرنا. نمبر 3 جھوٹ بولنا. نمبر 4 حق چھپانا، یعنی حدیثوں میں انہی باتیں آئی ہوئی ہیں، سچی باتیں، حق باتیں، اس کو چھپا دینا. یا دوسری حدیثیں جس میں واضح طور پر حق بتایا گیا ہے ان حدیثوں کو نہیں لانا، اپنے مقصد کی حدیثیں لا کر کے پیش کر کے اپنا مقصد ثابت کرنے کی کوشش کرنا. حق چھپانا یہودیوں کا کارنامہ ہے یہ. نمبر 5 صحابہ کرام کی توہین کرنا، صحابہ کرام کی توہین کرنا، یہ اس کے اندر کارنامہ ہے. اور آخری بات جو ہے ترجمہ غلط کرنا، مفہوم غلط نکالنا. یہ پورا خلاصہ ہے اس کا، اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں، لیکن صرف میں آپ کو گنواؤں گا، آپ بھی صرف اور صرف سنتے جائیں. اور اختصار کے پیش نظر میں ذرا جلدی کروں گا، میں 2-3 چیزوں کو ایک ساتھ میں بھی بیان کر کے گزر جاؤں گا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کو، اور پوری امت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک صلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ جہاد کا کام کیا ہے، دنیا کے سامنے حق کھولا ہے اور باطل کو بے نقاب کیا ہے. آئیے نمبر 1 پہلی چیز سقیفہ بنی ساعدہ. آپ جانتے ہیں نا مسجد نبوی کے قریب سقیفہ بنی ساعدہ ایک چھوٹا سا باغ تھا، خیر موقع نہیں ہے اس کا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت دی گئی. خلافت کی بیعت لی گئی. سارے لوگوں نے بیعت کیا تھا کہ نہیں بیعت کیا تھا؟ سارے لوگوں نے بیعت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ سب ہو گئی بات. اب یہ آدمی کیا کہتا ہے؟ خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام کی جو بیعت ہوئی تھی وہ غلط بیعت ہوئی تھی. وہ بیعت کیا ہوئی تھی؟ وہ بیعت غلط تھی اور امت میں فرقہ پیدا کرنے کا، تفرقہ پیدا کرنے کا سبب تھی. یعنی وہ جو صحابہ نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا، وہ بیعت جو کر لیا وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنے کا سبب ہے. وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ امت میں جو جتنا جھگڑا، فساد، فتنہ، اختلاف اور جنگ و جدال ہوا ہے اس سب کا سبب کون ہے؟ ان سب کا سبب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. آپ سمجھیں کہ کیوں ابو بکر کا نام لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ علی کو لانا تھا، علی کو کیوں نہیں لایا گیا؟ ابھی واضح ہو جائے گا. اور آگے کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو انہیں وہ خود اپنی اس بیعت کو سوچ کر کے خون کے آنسو روتے کہ میری اس بیعت کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ کس کا؟ سنیوں کا عقیدہ ہے. یہ کس سنی کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت صحیح نہیں تھی؟ امت میں فرقہ پیدا کرنے کی کوشش تھی. میرے بھائیوں پوری امت اسلامیہ اہل السنت والجماعت کا اتفاق ہے، قدیم سے لے کر کے آج تک اتفاق ہے کہ اس وقت امت متفق ہو گئی. امت کیا ہو گئی بھائی؟ امت متفق ہو گئی. جھگڑا ہونے کا امکان تھا، اختلاف ہو سکتا تھا. آئی تھی بات نا بھائی، ایک انصار میں سے ہوگا، ایک مہاجرین میں سے ہوگا. یہ جھگڑا آیا تھا. یہ اختلاف تو نہیں آیا تھا کہ علی ہوں گے کہ ابو بکر صدیق ہوں گے. کوئی ثابت کر کے دکھا دے
تاریخ اسلام کے اندر کہ کسی نے یہ بھی اختلاف کیا تھا کہ ابو بکر کو خلیفہ، ان کے ہاتھ پر خلیفہ کی بیعت جبرن لی گئی تھی، ان کے مقابلے میں علی کا نام لینے والے بھی موجود تھے، کوئی ثابت کر دے۔ تھا بھائی کوئی اختلاف تھا ایسا؟ جو اختلاف تھا موجود ہے۔ امیر منا و امیر منکم، انصاری چاہتے تھے ہم میں سے ہو جائے، مہاجرین چاہتے تھے ہم میں سے ہو جائے، پھر یہ ہوا کہ ایک ان میں سے ہو جائے، ایک ان میں سے ہو جائے۔ اختلاف رہتا کہ نہیں رہتا بھائی؟ جب تک ایک نہیں ہے تب تک امت ایک نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ ساری امت متفق ہو کر کے الائمۃ من قریش، ابو بکر صدیق سے زیادہ افضل کوئی نہیں تھا امت میں، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ ظالم کیا کہتا ہے؟ یہ ظالم کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت غلط تھی، بیعت غلط تھی، اس کی وجہ سے امت میں فرقہ پیدا ہوا، تفرقہ، پورا اختلاف جو امت میں چلا ہے وہ سب ابو بکر کی خلافت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو خود خون کے آنسو روتے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو ہم نے خلاصہ بتایا۔ اس کی بات اگر میں نوٹ کروں تو کیا کہتا ہے، یعنی یہ جو بات آگے میں نوٹ کرنے جا رہا ہوں یہ اس کی ویڈیو سے نوٹ کیا ہوا ہے، یعنی اس کے اپنے اون کیا کہتے ہیں، اس کے الفاظ ہیں اپنے، اس کا اپنا یہ ٹیکسٹ ہے۔ کہتا ہے ابو بکر کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے۔ آج اگر ابو بکر زندہ ہونا، پاکستانی رب لہجہ بھائی، آج اگر ابو بکر زندہ ہونا، یقین کریں کہ انہیں اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑی دکھائی دیں تو وہ خون کے آنسو ہوئے۔ یہ کہتا ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ رافضی ہی یہ بات کہتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی نہیں ہوا ہے۔ کس سے راضی ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے انجینئر مرزا کہتا ہے کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی نہیں ہوا ہے، صرف صلح حدیبیہ کے وقت جو 1400 صحابہ کرام تھے اللہ تعالیٰ صرف ان سے ہی راضی ہوا ہے۔ تمام صحابہ سے راضی ہونے کی بات کہنا قرآن کریم کی سب سے بڑی خیانت ہے۔ ہاں بتاؤ کس کا عقیدہ ہے بھائی؟ یہ دشمن صحابہ کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ 1400 صحابہ، اب بات ثابت ہو گئی، ثابت ہو گئی 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ حجۃ الوداع کے اندر۔ اب یہ کہتا ہے کہ صرف 1400 صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک آیت پکڑ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت الرضوان میں بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، لیکن موقع نہیں ہے کہ ہم تبصرہ کریں، تبصرہ نہیں کریں گے، صرف بات آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ صرف کہتا ہے صرف 1400 صحابہ سے راضی ہے، اللہ سب سے راضی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے جملہ، دیکھو جملہ یہ خلاصہ ہے۔ وہ کہتا ہے یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا؟ رضامندی کی بات، راضی ہونے کی بات تمام صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے۔ اس لیے میں نے اوپر کی وہ آیت نقل کی تھی، وہی لقد رضی اللہ عنہ، سورہ فتح کی۔ اللہ کن سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے، اور انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت، آخری آیت کریمہ، آخری آیت کی صورت کی آ رہی ہے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ وہی صحابہ ہیں۔ آگے کہتا ہے یہ پکڑنا، سنو غور سے، یہ پکڑنا کہ وہ فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کے پیٹھ میں چھرا بھونکتے رہے، بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس سے بڑی قرآن کی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ بھائی رافضی کا عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ جو لوگ پوری زندگی اسلام کے پیٹھ میں چھرا بھونکتے رہے، فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگ کر کے، اسلام کے لیے توبہ کر کے کفر سے اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ نہیں اعلان کیا؟ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی کیا ہے؟ معمون ہے۔ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، سب کیا ہے بھائی؟ سب کو امان ہے۔ اور پورا واقعہ موجود ہے معاویہ اور ان کی بیوی ہندا کا، سب آپ کے سامنے ہے کہ نہیں سامنے ہے؟ اور اللہ کے نبی نے، میرے بھائیوں یہ تو صحابیت کی بات ہے، اتنی بڑی جرأت، آج بھی دنیا کا سب سے بڑا دشمن اسلام،
یہ تو اس کی زبان کے حساب سے 8 سال خنجر گھونپ رہے تھے نا میرے بھائی، 8 سال، یعنی 8 سال ہجرت کی بات کیا، اور اس سے پہلے 13 سال، 20 سال سمجھ لو چھرا گھونپ رہے تھے اس کے بولنے کے حساب سے۔ یہ کہتا ہے ان سے کیسے اللہ راضی ہو جائے گا، ان سے اللہ راضی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے، آج اگر دنیا کا سب سے بڑا اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن آج بھی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو اسے مسلمان کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ مسلمان کی حالت میں مرے گا تو جنتی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے۔ وہ تو 14 صدی سے اور قیامت کی صبح تک کوئی چھرا گھونپتے رہے توبہ کر لے گا تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اسلام کی حالت میں مرے گا تو یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ چھرا گھونپتے رہے معافیا مانگ کے موت کے ڈر سے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے، موت کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا، ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، ڈر کے مارے کہ تاکہ جان بخشی ہو جائے۔ جھوٹ ہے یہ، اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا تھا جان بخشی ہوئی ہے، یہی نہیں اس کی جان اس کے گھر میں جو چلا جائے گا ابو سفیان کی، اس کی بھی جان بخشی ہوئی۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ارے کتنا جھوٹ بولے گا یہ ظالم، کتنا جھوٹ بولے گا، کتنا جھٹلائے گا تاریخ کو، اور کتنا دھول جھونکے گا برادر نوازوں کے آنکھوں میں۔ لوگ برادروں کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سمجھ میں آتا ہے انہیں، یہ آؤٹ سائڈر لوگ دین کے بڑے دائی ہو جائیں گے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا وارث بنایا ہے، نبی کے علم کا وارث بنایا ہے، وہ امت کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ بھلا بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سی سوچ ہے میرے بھائیوں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 3، سب صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ سب صحابہ کیا ہیں؟ سب صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ آپ بتائیے کتنی بڑی جرأت ہے یہ، کتنی بڑی جرأت ہے یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سب کو نفرت ہے، دشمنی ہے، اصل میں جلتے ہیں لوگ انجینئر مرزا سے، ان کو جلن ہوتی ہے، بہت پاپولر ہو رہا ہے، بہت نالجبل ہے، بڑا عالم ہے، بہت زیادہ اس کے پاس اسلامک نالج ہے، لوگوں کو جلن ہوتی ہے، اس لیے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اس پر اعتراض کرنے کے لیے اس کی تقریروں کو کاٹ کاٹ کر کے، اس میں خرد برد کر کے، سیاق سباق سے آؤٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سب جھوٹ ہے، جا کر کے دیکھ لو، ایک بات دو بات ہوگی تو آپ کہیں گے نا سیاق سباق سے، پوری تقریریں اس کی ایسی ہیں، پوری تعلیم اس کی ویسی ہے، پوری کتابیں اس کی ویسی ہی ہیں، آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کیا کہتا ہے، سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ کرام کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ کلن آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مال خرچ کیا وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے اور جہاد کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ کم زیادہ ہے، کیونکہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اسلام کی طاقت ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ درجہ کم ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بڑی قربانی، بڑی آزمائش تھی، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس وقت جن لوگوں نے جہاد کیا، مال خرچ کیا، ان کا درجہ اونچا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن دونوں طبقوں کو جنت کی بشارت ہے، سب کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت پڑھتا بھی ہے اور ساتھ میں کہتا ہے پھر بھی یہ سب صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ سب صحابہ جنتی ہیں، وہ الٹیمیٹلی جنتی ہیں، یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک آفت ہے میرے بھائیوں۔ اصطلاحات کا بھی فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ اب یہ قرآن کی اصطلاح، سنت کی اصطلاح اور یہ انگریزی الفاظ کی اصطلاح کیسے میچ کریں گے بھائی؟ یہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کو اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ یہ کہتا ہے نہیں سب جنتی نہیں ہے، الٹیمیٹلی جنت میں جائیں گے، یعنی اصل یہ ہے کہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں، صرف 1400 صحابہ جنت میں جائیں گے، باقی جو لوگ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے جنت میں جائیں گے وہ الٹیمیٹلی جائیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے ہیں، تھوڑا رہے زیادہ رہے، صحبت رہی، اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے کسی طرح لاسٹ میں جنت میں بہرحال چلے جائیں گے، یہ مطلب ہے الٹیمیٹلی کا۔ میرے بھائیوں پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تم کو اس آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں جو ادنا اہل الارض، ادنا اہل الناس يدخل الجنہ، جو سب سے اخیر میں
اور سب سے کم چھوٹا ترین جنت ادنا ترین جنتی ہوگا۔ میرے بھائیو اخیر میں جانے والے بہت ساری لمبی فہرست ہے، ارب و خربوں میں ان کی فہرست ہے جو جنت میں جانے والوں میں اخیر میں کون جائیں گے۔ یہ دیکھیے تو یہ کہتا ہے میرے بھائیوں کی بہرحال یہ آخری کسی طرح چلے جائیں گے ورنہ اصل جنت کے مستحق نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ جو وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ کا، یہ نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو صحابہ چاہے اخیر میں اسلام لے آئے ہوں، بشرطے کہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، ان کی کمزوری سے اللہ درگزر کر دے گا اور الٹیمیٹلی ان کے لیے اچھا انجام جنت کا کرے گا۔ یہ سب صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کہتا ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ۔ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ ایمان لائے وہ صحابہ، ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ بات آ چکی ہے نا اس سے پہلے۔ وہ کہتا موت کے ڈر سے زندگی بھر اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور اخیر میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے وقت جو لوگ اسلام لائے وہ موت کے ڈر سے لائے تھے، اصل میں ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہی تو مطلب ہوا نا اس کا بھائی صاف صاف کہ وہ موت کے ڈر سے ایمان لائے تھے، ایمان اخلاص کے ساتھ نہیں لائے۔ اور کیا ہے نمبر 1، نمبر 5 صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے، صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے نا، معاویہ حضرت علی، میں نے وضاحت کر دیا اس اختلاف کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ اس اختلاف کرنے والے جو لوگ حضرت علی سے اختلاف کرنے والے تھے، یعنی حضرت معاویہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ اور دیگر لوگ، ان کے بارے میں کہتا ہے وہ لوگ آج کل کے رافضیوں سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ رافضی کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، خود رافضی ہے لیکن یہ سب طریقہ ہوتا ہے، ہتھ کنڈا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، خود بھی وہی کام کر رہا ہے میرے بھائی، وہ گالیاں دے رہا ہے صحابہ کرام کو۔ تو کہتا ہے جتنے بڑے صحابہ مجرم ہیں، جتنے بڑے رافضی مجرم ہیں، اس سے بڑے وہ صحابہ مجرم تھے جنہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں اختلاف کیا تھا۔ اب بتائیے کیا کہنا چاہتا ہے حضرت معاویہ کو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دیگر صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر اور بہت سارے صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ آدمی کہتا ہے حضرت علی، چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پر لعنت کی یا آج کے دور میں کوئی بکر عمر پر لعنت کرتا ہے، دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے، جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے اس کا جرم کیا ہے؟ بڑا ہے، یعنی آج کل کے رافضیوں سے بڑے مجرم ہیں۔ پھر دیکھیے کیا کہتا ہے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، بیچ میں آئی ہے تو اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ قرآن کریم آج کل ڈیجیٹل بھی موبائل میں بھی آ گیا ہے، سب کے موبائل میں ہے تقریباً۔ وہ کہتا ہے جو آج موبائلوں میں ڈیجیٹل قرآن موجود ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم کو موبائل کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو ان صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا جو زبانی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کون سی منطق ہے بھائی؟ کون سی منطق؟ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کھلے گا اور کھلے گا، ابھی تو آنکھیں کھل رہی ہیں دھیرے دھیرے، لیکن اور کھل جائے گا۔ کہتا ہے یہ اس کا ٹیکسٹ دیکھیے، آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے اگر ان کا لیول اور ان کی نیت انہی جیسی ہو۔ نیت اور لیول کی تو بات اپنی جگہ پر ہی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کل جو موبائلوں میں اور ڈیجیٹل قرآن پڑھا جاتا ہے ان کو صحابہ کے زبانی قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ بتائیے یہ کون سی بات ہوئی؟ یہاں تک علماء بات کرتے ہیں کہ اس قرآن میں ڈیجیٹل پڑھنے میں پورا ثواب ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اور یہ آدمی کہتا ہے ان کو زیادہ ثواب ملے گا، صحابہ کو کم ملے گا۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، اور بہت صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے، یہ رافضیوں کا کھلا عقیدہ ہے۔ 3 لوگوں کا نام لیتے ہیں نا، حضرت مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور ایک صحابی، اور 3 کا نام لیتے ہیں۔ ان 3 کے سوا سب کے سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے، رافضیوں کا عقیدہ ہے، سب کے سب صحابہ کافر ہو گئے تھے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد۔ وہ آدمی کہتا ہے حوض کوثر سے انہی مرتد ہونے والوں کو بھگایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ سب ویڈیو کے اقتباسات ہیں اس کے جو شیخ ابو یحییٰ نے اکٹھا کیا ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کر دوں۔ تو یہ ہے حوض کوثر سے انہی صحابہ کو بھگایا جائے گا، جام پینے سے اللہ کے نبی بھگائیں گے نا، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے کون مراد ہے؟ وہی صحابہ کرام میرے بھائیوں جو مرتد ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون صحابہ مرتد ہو گئے تھے؟ اور آئے گی بات، وضاحت وہ بھی کرتا ہے
یہ میرے بھائیوں اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو صحابہ نہیں تھے، یعنی اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو اب تو کوئی صحابی ہو نہیں سکتا ہے نیا، اب تو کوئی صحابی نیا ہو نہیں سکتا ہے، تو جو لوگ مرتد ہوئے تھے وہ صحابہ تھے، مرتد ہوئے تھے، اور انہی لوگوں کو اللہ کے نبی جنت حوض کوثر سے بھگائیں گے، دھتکاریں گے۔ ایسے ہی نمبر 8 وہ کیا کہتا ہے، وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سے ناراض تھے اور ان سے ناراضگی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ اب آپ کو بتاؤں میں اسی کے تحت وہ حدیث لایا ہے، وہ ایک حدیث لایا ہے، موقع نہیں ہے، حدیث لایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 صحابہ کرام سے راضی تھے جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت آئندہ کے لیے منتخب کیا تھا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا۔ جب اس کا نام لیا تھا وہ 6 صحابہ کرام کا تو حضرت عمر نے کہا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، اور وفات کے وقت آپ ان سے راضی تھے۔ اس جملے کو پکڑ کر کے وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی جب 6 صحابہ سے راضی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ بہت سارے صحابہ کرام سے راضی نہیں تھے۔ یہی مسئلہ، سیاق سباق کاٹ چھانٹ، کوئی پس منظر نہیں۔ کہتا ہے حضرت علی سے اختلاف کرنے والوں سے ہمارے دل زخمی ہیں، حضرت علی سے اختلاف کرنے والوں سے ہمارے دل زخمی ہیں، یعنی کیا مطلب، یہی نا کہ حضرت علی سے اختلاف کرنے والے حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ وغیرہ ہیں تو ان سے ہمارے دل زخمی، یعنی نفرت ہے آپ کے دل کے اندر۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت ہے، سارے صحابہ سے محبت ہے، دل زخمی نہیں ہے۔ جن سے غلطی ہوئی ہے اجتہادی غلطی تھی، اللہ دونوں کو معاف کرے گا، ایک کو 2 ثواب دے گا اور ایک کو 1 ثواب دے گا، گناہ کسی کو نہیں دے گا۔ یہ ہے، اور یہ عقیدہ کس کا ہے بھائی، ایک طبقے صحابہ کرام سے دل میں رنج رکھنا کس کا عقیدہ ہے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، جنگ جمل اور جنگ صفین میں صحابہ کرام کے درمیان جو باہمی اختلاف ہوا ہے، حضرت علی سے جن لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت نہیں کیا تھا، حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمرو بن عاص اور دیگر چند صحابہ کرام، یہ سب کے سب جاہلیت کی موت مرے ہیں۔ جاہلیت کی موت مرتا جنت میں جائے گا وہ؟ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ معاویہ کیا ہے، معاویہ جاہلیت کی موت مرے کہ نہیں مرے بھائی؟ تو جاہلیت کی جنت میں جائے گا آدمی؟ عمرو بن عاص جائیں گے جنت میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ جنت میں جائیں گے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جن لوگوں نے نام لے کر کے کہتا ہے نام، پھر کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ جن لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے جو واقعی امام اور خلیفہ راشد تھے ان کی بیعت نہیں کی، وہ جاہلیت ہی کی موت مرے ہیں نا؟ واقعی جاہلیت ہی کی موت ہے کیونکہ وہ امام برحق تھے، بیعت نہیں کیا تھا۔ یہ ہے جہنم کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، جاہلیت کی موت، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، کھلا عقیدہ ہے جو ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دعوت کا کام کیا، دلوں کو صفائی کا تزکیے کا کام کیا، یہ سارا کام کیا۔ 30 سال کے بعد جو امت میں اختلاف ہوا، یعنی حضرت اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو 30 سال خلفائے راشدین تھے ان میں جو کچھ صفائی ستھرائی کا، تقوی کا، طہارت کا کام ہوا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو امت میں دراڑ پڑی، اختلاف پیدا ہوا، اس کا جو سبب تھا وہ مال کا فتنہ تھا۔ یعنی حضرت معاویہ جو مقابلے میں آئے مال کمانے کے لیے آئے، حضرت عائشہ جو آئیں وہ مال کمانے کے لیے آئیں، جو صحابہ بھی حضرت علی سے اس موقف میں اختلاف کر رہے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، پہلے لیا جائے، وہ سب کے سب کیا کہتا ہے، یہ مال چاہتے تھے، مال کی لالچ میں ان لوگوں نے بغاوت کیا تھا۔ کتنا بڑا الزام ہے میرے بھائیوں، جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہونے کا وعدہ کر کے جنت کی شہادت دی ہے۔ ایسے کہتا ہے صحیح مسلم کے اندر آیا ہوا ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں۔ میرے صحابہ میں کیا ہے بھائی؟ 12 منافق ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہی مثال ہے جس میں خرد برد سے کام لیا ہے۔ اب موقع نہیں میں آپ کو بتاؤں، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں، غلط فہمی نہ رہے۔ یہ صحابہ میں منافق نہیں تھے، میرے صحابہ میں 12 لوگ باہر کے جو کفار ہیں چھپ چھپ کر کے اسلام ظاہر کر رہے ہیں اور آ کر کے صحابہ کے بیچ میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ معنی ہے میرے بھائیوں، یہ معنی نہیں ہے کہ میرے صحابہ میں 12 لوگ ایمان چھوڑ چکے ہیں اور جھوٹے صحابی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، کیا یہ معنی ہے اس کا؟ تو یہ کہتا ہے کہ 12 منافق تھے، یعنی انہی صحابہ 12 منافق ہو گئے، ایمان چھوڑ دیے، استغفر اللہ۔
جبکہ روایتوں میں وضاحت ہے کہ داخل ہو گئے. ان کا نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلایا میرے بھائیوں. اور پورا واقعہ سیرت کے اندر موجود ہے کہ وہ داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا کہ کوئی پہچان نہ لے, اور چوری چھپے ان لوگوں نے حملہ بھی کیا, گھڑ سواروں کے اوپر حملہ کیا, مجاہدین کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا, پھر ان کو پکڑا بھی گیا, مارے بھی گئے. اس میں سے کئی لوگ سب موجود ہیں, لیکن اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کیا کہتا ہے, صحابہ میں 12 منافق تھے. استغفر اللہ. اگر اس سے پوچھیں گے نا تو وہ ان میں سے 12 نام گنا دے گا, انہی خاص لوگوں میں سے جو آل بیت رسول کے علاوہ ہیں. میرے بھائیوں تو خیر اس کے بعد وضاحت ہوگی انشاءاللہ. کہتا ہے کہ ان میں سے ان 12 لوگوں میں سے 8 جو ہیں, 8 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ دبیلہ نام کے پھوڑے سے مریں گے. دبیلہ ایک پھوڑا ہے جو یہاں نکل جاتا ہے, اس کی وجہ سے عام طور پر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ مر جائیں, لیکن موت ہو جاتی ہے عام طور پر. تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 8 لوگ دبیلہ پھوڑے کی وجہ سے مریں گے. پھر وہ کیا کہتا ہے, ہم علماء سے سیکھتے ہیں, علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو 8 لوگ دبیلہ پھوڑے سے مرے تھے. تو بیان کر رہا ہے مسلم کی حدیث, تو تو بتانا میرے بھائی, تو بتا کہ 8 لوگ کون تھے جو دبیلہ پھوڑے سے مرے تھے. سارے فتوے تو دے رہا ہے, جنت جہنم کے فیصلے تو کر رہا ہے, لعنت تو کر رہا ہے, تو علماء کیوں بتائیں کہ 8 لوگ کون ہیں جن دبیلہ پھوڑے سے مرے. تم بھی بتاؤ بھائی, تم ہی بتاؤ نا سب کچھ جو بتا ہی رہے ہو. لیکن نہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا. اچھا, اسی حدیث کے اندر ہے یہ بات. وہی منافقین جو 12 گھس آئے تھے نا, جو گھس آئے تھے, اسی میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 8 جو ہے وہ دبیلہ پھوڑے سے مریں گے. اور 4 لوگ کیسے مریں گے؟ صحابی کہتے ہیں, راوی کہتا ہے مجھے نہیں یاد رہا کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ 4 منافق کیسے مریں گے. ان سب کو کہاں فٹ کر دیا بھائی؟ توڑا مروڑا. روایت مسلم کی ہے, فٹ کہاں کر رہا ہے؟ منافقوں سے اٹھا کر کے صحابہ کو منافق بنانے پر تلا ہوا ہے. یہ ہے. ایسے ہی کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سپورٹر کون تھا؟ آپ بتائیے بھائی, اہل سنت ہے نا ہم لوگ. اللہ کے نبی کا سب سے بڑا سپورٹر, حمایتی, مددگار کون تھا اللہ کے نبی کی زندگی بھر؟ ابو بکر صدیق. اور یہ نہیں کہ ہم جذبات میں کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے خود کہا تھا بھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر. مجھ پر ساتھ نبھانے میں, دوستی نبھانے میں اور مال خرچ کرنے میں پوری امت میں سب سے بڑا احسان کسی کا میرے اوپر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. یہ کیا کہتا ہے دیکھو, کھلی رافضیت, کھلا رافضیوں کا عقیدہ. وہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا سپورٹر کون تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون سب سے بڑے سپورٹر تھے. کہتا ہے جیسے وہ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ, وہ حضرت موسیٰ کی مثال دیا. اور اس کے بعد کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیول کا, یعنی موسیٰ کے ساتھ جو ہارون کا لیول تھا, اس لیول کا کوئی سپورٹر نہیں ہے. نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, کوئی ویسا سپورٹر نہیں ہے. صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ اس کا جملہ ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹر کون تھا سب سے ٹاپ آف دی لسٹ؟ کیا یوشع بن نون تھے؟ نہیں, حضرت ہارون تھے. کہتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹر نہ ابو بکر تھے, نہ عمر تھے, صرف حضرت علی تھے. رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے رافضی ہونے میں کوئی شک ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ ہے رافضیوں کا عقیدہ. اس کے بعد دیکھیے روحانی طور پر, یہ دیکھو, یہ فلسفہ, اصطلاح دیکھو. روحانی طور پر سب سے پہلے خلیفہ علی ہیں, اور سیاسی طور پر سب سے پہلے خلیفہ صدیق ہے. یہی تو رافضیوں کا عقیدہ ہے. رافضی یہی تو کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ظلم کیا, غصب کیا, عمر نے غصب کیا, عثمان نے غصب کیا. اصل میں خلیفہ بلا فصل, یعنی اللہ کے نبی کے بعد بغیر گیپ کے فوراً خلیفہ کون ہے؟ شیعوں کے یہاں, رافضیوں کے یہاں اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی کہتا ہے اب تو دیا نہیں گیا ان کو خلیفہ, فوراً نہیں دیا گیا, چوتھے نمبر پر لایا گیا. لیکن یہ روحانی طور پر وہی ہیں. یہ سیاسی طور پر ابو بکر کو بنا لیا گیا تھا. سارے صحابہ پر سیاسی الزام لگایا جا رہا ہے کہ نہیں لگایا جا رہا ہے؟ سارے صحابہ کو مجرم کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے؟ اور یہ بات ہر دم ہو رہی ہے, ہر جملے میں ہو رہی ہے. تو یہ اس کا عقیدہ تھا رافضیوں کا. عثمان کے بارے میں کہتا ہے عثمان کے باغیان اور قاتلان کا موقف صحیح تھا. عثمان کو جس نے قتل کیا اور جن لوگوں نے بغاوت کی, ان لوگوں کا بغاوت کرنا, قتل کرنا درست تھا. ان کی غلطی کی وجہ سے صحابہ نے ان کا گھیراؤ کیا اور ان کو شہید کیا.
یہ اس کا عقیدہ ہے میرے بھائی، اس کا عقیدہ ہے یہ. وہ کہتا ہے کہ صحابہ بھی شامل تھے بغاوت کرنے میں، تابعین بھی شامل تھے، سب لوگ شامل تھے اس بغاوت کرنے میں. اور آگے کہتا ہے، دیکھیے جملہ دیکھ لیجئے، یہ پالیسیز تھیں جن کا نتیجہ سامنے آیا. یعنی حضرت عثمان کی پالیسی، حضرت عثمان کی پالیسیز، خلافت جو چلا رہے تھے نظام، وہ غلط پالیسی پر چلا رہے تھے، یہ پالیسیز تھیں. اس کے بعد کہتا ہے جس کا نتیجہ سامنے آیا، کوئی عبداللہ بن سبا وبا نہیں ہے. ساری تاریخ جانتی ہے، عبداللہ بن سبا کا پھیلایا ہوا زہر تھا جس نے دلوں میں نفرت پیدا کرنے، اتفاق ہوتے ہوتے اس نے انتشار پیدا کر دیا. لیکن کیا کہتا ہے یہ؟ کہتا ہے کہ عبداللہ بن سبا وبا کوئی نہیں تھا. میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بھی ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. اور جرم آگے دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے. غلطی تھی، جرم تھا، قتل کر کے کفارہ ادا کر دیا گیا. ہاں، یہ سنی نہیں ہو سکتا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ رافضی اور شیعہ. دیکھیے حضرت طلحہ اور زبیر کی طرف سے حضرت عائشہ کو مس یوز کیا گیا. حضرت طلحہ اور زبیر کی طرف سے کہتا ہے یہ، حضرت طلحہ اور زبیر کی طرف سے حضرت عائشہ کو مس یوز کیا گیا. آج کل کی گندی زبان جو سیاست میں استعمال ہوتی ہے، یہ لعنت کی زبان تم صحابہ کے بارے میں استعمال کرتے ہو. یہ سب کی توہین. طلحہ زبیر جنتی ہے میرے بھائی، ان کے بارے میں کہا جا رہا. حضرت عائشہ کو مس یوز کیا گیا، ایسے ہی کہنے کے لائق ہے حضرت عائشہ، مس یوز کیا گیا، یہ توہین لگا، توہین کی گئی. حضرت خالد بن ولید کو صحابیت سے نکال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کب نکال دیا بھائی بتائے کوئی؟ صحابیت سے کب نکال دیا حضرت خالد بن ولید کو؟ اچھا، صحابہ پر لعنت کرنے کا طریقہ یہ دیکھو، صحابہ پر لعنت کرنے کا طریقہ معاویہ کا جاری کیا ہوا ہے. میں اسے بدعت کہنے سے بھی عار محسوس نہیں کرتا. حضرت معاویہ نے، کہتا ہے حضرت معاویہ نے صحابہ پر لعنت کرنے کا طریقہ شروع کیا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ لعنت کرنے کا طریقہ تھا، بلکہ معاویہ کی یہ بدعت تھی جو انہوں نے ایجاد کی تھی. معاویہ کو بدعتی بھی کہہ رہا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں رافضی کا طریقہ ہے. ایسے کیا کہا؟ سب سے پہلے جس نے اپنی واضح غلطیوں کی تعویل کی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واضح غلطیوں کی تعویل، خود غلطی کیا انہوں نے، واضح غلطی اور تعویل کیا. سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ حضرت معاویہ نے کیا. سب الزام معاویہ پر. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر لعنت کرتے تھے، لعنت کرواتے تھے. انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اپنے سامنے حضرت آل بیت رسول کو گالیاں دلوائی اور لعنت کروائی. یہ سب الزام لگا رہا ہے کس کے اوپر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. ایسے ہی حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ، حضرت عامر بن عاص اور بسر بن ارطات، یہ بھی ایک صحابی ہیں. کہتا ہے ان چار لوگوں نے امت کا کام بگاڑا ہے. امت میں فساد کی جڑ کون ہے؟ یہ چار لوگ ہیں. چاروں کا نام بیان کیا. ایسے ہی کہتا ہے حضرت علی معاویہ کے خلاف کھڑے ہونے والے، حضرت علی اور معاویہ کے خلاف کھڑے ہونے والے سراسر ناحق اور باطل پر تھے. حالانکہ یہ صحیح ہے کہ دونوں مجتہد اور حق پر تھے. البتہ بعد میں قرائن سے معلوم ہوا کہ حضرت علی اقرب الحق تھے. یہ خلاصہ جواب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی اور معاویہ میں جو اختلاف ہوا ہے میرے بھائیوں، اس اختلاف میں جو لوگ بھی تھے، دونوں کی طرف سے جو لوگ بھی تھے، یہ لوگ ناحق اور باطل پر تھے یہ کہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں سے اجتہادی طور پر یہ ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ میرے بھائیوں باطل پر کوئی نہیں ہے، دونوں حق پر ہیں. وہ زیادہ حق پر ہیں، یہ کم حق پر ہیں. یہ قریب ہیں اور وہ اتنا قریب نہیں ہے. ایسی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے شہید کرنے کا کام حضرت معاویہ نے کیا ہے. کہتا ہے میں نام نہیں لیتا ہوں کہ حضرت معاویہ نے زہر دے کر کے شہید کیا ہے، لیکن حضرت معاویہ کو زہر دے کر کے شہید کرنے کا بینیفٹ جس کو ملا ہے اسی نے شہید کیا ہے. نام نہیں لینا چاہیے، نام لینا ضروری نہیں کہتا ہے. یعنی کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے جو شرائط طے کی تھی ان شرائط کو حضرت معاویہ نے پورا نہیں کیا. یہ الزام لگاتا ہے. کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، کوئی شرائط طے نہیں کیے گئے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق خلافت سے دستبرداری لے لی تھی، تنازل کر لیا تھا اور حضرت معاویہ کے حوالے خلافت کو کر دیا تھا. یہ واضح مسئلہ ہے. کاتب وحی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. حضرت معاویہ کاتب تھے، کہتا کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی بھی منشی آ کر کے لکھتا ہے، وہ بھی ایک منشی تھے.
یہ دیکھیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اس لائق نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی سے ان کے باپ نے سفارش کیا تھا کہ میرے بیٹے کو کاتب وحی بنا لیجئے، کاتب وحی کا لکھنے والا بنا لیجئے، امانت دار ہے، ذہین ہے، فطین ہے، آپ کا مددگار ہے، آپ اس کو بنا لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ رائے پسند آئی، ان کی ذہانت فطانت کو بچپن سے جانتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کاتب وحی بنا لیا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی فضیلت نہیں ہے، سفارشی، جیسے آج دنیا میں سفارش کر کے ریکمینڈ کر کے ان کا واسطہ وسیلہ لگا کے جیسے کسی کو اندر ڈال دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کو بھی لے لیا گیا تھا، کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ معاویہ نے کون سی وحی لکھی؟ ان کو کاتب وحی کہتے ہو، معاویہ نے کون سی وحی لکھی؟ جب وہ ایمان لائے، کہتا ہے یہ جب وہ ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر تو 99.99% وحی مکمل ہو چکی تھی، تو پھر کیا انہوں نے لکھا؟ اس طرح کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ وفات کب ہوئی ہے؟ 11 ہجری میں۔ 3 سال میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے؟ اس کو بتایا کس نے کہ 99.99 اتر چکا تھا؟ بھائی سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غزوہ تبوک کا پورا نقشہ سورہ توبہ میں کھینچا ہوا ہے، پوری سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ پھر 99.9% کیسے معلوم پڑ گیا بھائی؟ اور میں کہتا ہوں اگر ایک آیت بھی لکھا ہوگا تو فضیلت ہے کہ نہیں فضیلت ہے؟ حضرت معاویہ کو ایک آیت بھی نہیں لکھا، اس مشن کے لیے اللہ کے نبی نے رکھا، فضیلت ہے کہ نہیں فضیلت ہے؟ اس کام کے لیے سلیکٹ کیا کہ نہیں سلیکٹ کیا؟ یہ سب فالتو کی باتیں جو عام طور پر دشمنوں کے انداز میں بات کی جاتی وہ کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے معاویہ کے نام کے ساتھ جو رضی اللہ عنہ لکھتا ہوں میں، کوئی اس سے نہ سمجھے کہ میں اس سے اللہ کے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں دعا کر رہا ہوں، جیسے سب کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں ایسے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ کتنا گندا ہے بتائیے، دل دیکھیے کتنا دشمنی سے بھرا ہوا ہے صحابہ کے۔ جن 6 لوگوں پر اللہ کی، ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے 6 لوگوں پر اللہ کی اور نبیوں کی لعنت ہوئی ہے، 6 لوگوں پر۔ ایک آدمی ان میں سے کون ہے؟ جو سنت کو بدل دے، جو کیا کرے؟ سنت کو بدل دے۔ یہ کہتا ہے کہ معاویہ نے سنت کو بدل دیا تھا، اس لیے معاویہ پر بھی لعنت ہے۔ اب میں آپ کو ٹائم نہیں بتاؤں میرے بھائی کہ وہ سنت کون سی ہے، دلیل کہاں سے لائے؟ سنت بدل دیا، سنت بدل دیا۔ ایک اشارہ کر دوں میں آپ کو، صدقہ فطر جانتے ہیں نا؟ صدقہ فطر کے مسئلے میں ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ایک رائے دی تھی، ایک اجتہاد تھا ان کا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک پیمانہ نہیں دینا ہے، پیمانہ بلکہ کلو دینا ہے، جیسے آج کل بھی بات چلتی ہے کہ وزن سے دینا کافی ہے، کیش دینا جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیش سمجھا کہ یہ پیمانہ ہی دینا ضروری نہیں ہے، یہ پیمانہ 3 کلو کا ہے، 3 کلو قیمت اگر 100 روپے بنتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا سامان ہو جو آدھا 1.5 کلو بھی اگر 100 روپے کا بن جائے تو بھی دینا جائز ہو جانا چاہیے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، سنت کو بدلا نہیں تھا انہوں نے، ان کی یہ رائے تھی کہ رقم کے حساب سے اگر چل سکتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور شام کا جہاں کے تھے وہ، وہاں کا گیہوں بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا، مہنگا ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے اگر 1 سا دینا ہے تو شام کا گیہوں جو ہے وہ 2 ہی مد دے دیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ یہ ان کی ایک اجتہادی رائے تھی میرے بھائی، ان کا ایک مشورہ تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ قیمت کے بیس پر بھی چل سکتا ہے، جیسا کہ آج کل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بدعت، سنت بدلنا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے سنت کو، ان کو سنت بدلنے والا الزام ان کے اوپر لگا دیا۔ اچھا، اہل سنت کی طرف سے یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سارے صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے اور سارے صحابہ سے محبت ہے۔ یہ کہتا ہے ایک دل کے اندر معاویہ کا دفاع اور علی کی محبت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو رافضی کا دل ہے، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ صرف اہل بیت سے محبت ہے، معاویہ سے دشمنی ہے۔ اہل سنت کا دل، اس میں دونوں چیزیں جمع ہیں، علی سے محبت بھی جمع ہے، صحابہ کا دفاع بھی جمع ہے، اور یہی سارے صحابہ کے بارے میں ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی رافضیت کا طریقہ ہے۔ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم معاویہ کے شیعہ ہو، میں علی کا شیعہ ہوں۔ آپ نے دیکھا کیا کہتا ہے وہ؟ میں یہ کہتا ہوں، اپنے بارے میں کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں۔ کچھ لوگ آئے تھے اس سے سوال جواب کرنے کے لیے، تو ان سے اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں معاویہ کا شیعہ ہوں، میں علی کا شیعہ ہوں، تم کس کے شیعہ ہو؟ معاویہ کے شیعہ ہو۔ معاویہ نے صحابہ کو، علی کو، اہل بیت کو گالی دلوایا تھا، اور تم معاویہ کے شیعہ ہو تو تم بھی گالی دے رہے ہو۔ ہم علی کو
علی کے شیعہ ہیں، ہم گالی نہیں دیتے، معاویہ نے گالی دلوائی، گالی دی، اس لیے تم ان کے شیعہ۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے معاویہ اپنے عہد حکومت میں شراب پیتے تھے، یہ بات آ چکی ہے نا اس سے پہلے، یہ بھی الزام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کا لین دین کرتے تھے، استغفر اللہ، سودی لین دین۔ گویا یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آج جو دنیا میں یہ حکومتیں چل رہی ہیں، دنیا پرست حکومتیں جن کے حلال حرام کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس طرح کی گندی حکومت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ معاویہ جان بوجھ کر سنت کی مخالفت کرتے تھے، اور لوگ سنت پر ان کے ڈر کے مارے سنت پر عمل نہیں کرتے تھے، حضرت علی سے بغض کی وجہ سے سنت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ الزام ہے، سب الزام ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی ائمہ، یہ چند باتیں ہو گئی صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت معاویہ اور وغیرہ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ چند باتیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے بعد تابعین، ائمہ، محدثین کے بارے میں گمراہیاں ہیں نا، گمراہیاں بہت ساری ہیں، ہر اعتبار سے ہیں، میں صرف نام لیتا ہوں۔ ابن سیرین پر توہین، ابن سیرین پر طنز کرتا ہے، اہل الحدیث پر طنز کرتا ہے، محدثین پر طنز کرتا ہے۔ حضرت امام ترمذی کو ناصبی کہتا ہے، ناصبی جانتے ہیں نا، ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ آل بیت رسول کے دشمنوں کو، جن لوگوں نے آل بیت کے خلاف دشمنی کھڑی کی ان کو ناصبی کہتے ہیں، اور اس کے بالمقابل والوں کو رافضی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے حضرت امام ترمذی جو ہیں، جو محدث ہیں، وہ بھی ناصبیت ہے ان کے اندر، فرقہ پرستی ہے ان کے اندر، سب لوگوں نے ان کے اندر ناصبیت بھر دی تھی۔ ایسے کہتا ہے ابراہیم نخعی کے دل کے اندر، ابراہیم نخعی دل کے اندر بنو امیہ نے آل بیت رسول کے خلاف بغض بھر دیا تھا، یعنی سب کے سب لوگ کیا ہیں؟ آل بیت رسول کے دشمن ہیں۔ ایسے ہی دیکھیے امام بخاری کے بارے میں کہتا ہے، امام بخاری جو حدیث لائے ہیں بہت بچ کے، بہت ڈر کے، سنبھل کے لائے ہیں، یعنی دونوں طرف کی رعایت کیا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، بیلنس بنا کر کے لائے ہیں۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ امام بخاری نے بھی انصاف کا کام نہیں کیا ہے۔ کہتا ہے امام بخاری بڑے کنٹرول سے حدیث لائے ہیں، لیکن امام بخاری کے لانے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی ہے نا، الزام امام بخاری کے اوپر۔ ایسے ہی کہتا ہے جن اماموں نے صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جو اختلافات ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر ہو تو کیا کرو؟ چپ رہو۔ کہتا ہے جن ائمہ نے، محدثین نے صحابہ کرام کے اختلاف میں خاموشی اختیار کی ہے اور اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، بہت خطرناک بات بولا میرے بھائی، بیان کرنے جیسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جن ائمہ نے، جن محدثین نے صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، اس کے بارے میں ذکر نہیں چھیڑا ہے، یا کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو، زبان بند رکھو، جیسا کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا خاموشی اختیار کرو، صحابہ کے بارے میں بات زبان نہ کھولو۔ وہ کہتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان محدثین کے ختنے چیک کرنا چاہیے کہ محدثین سے پہلے مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اب یہ جو حدیث کی کتابوں کا پٹارا جمع رکھتا ہے، وہ اسے پوچھنا چاہیے کہ مسلمان بھی نہیں ہے جب، تو کیوں ان کی حدیثوں کے حوالے تو پیش کرتا ہے؟ کس کو چھوڑا ہے؟ کیسا حوالہ، کیسی صحابیت، کیسی خلافت راشدہ کے حوالے؟ سب جھوٹے کہ نہیں جھوٹے میرے بھائی؟ سب یہ پروپیگنڈا ہے، یہ فساد ہے، یہ اور ڈنگے کی چوٹ پہ جرم کر رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو کہتا ہے ان کے ختنے چیک کرنا چاہیے کہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، جیسے جو بھی محدثین ائمہ ہیں سب کے بارے میں یہی بات کہتا ہے۔ اچھا ان کے الفاظ میں کہتا ہے ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ میں ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے، سلف سے پہلے ان کے لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، ختنے چیک کیے جائیں گے۔ اتنی جرأت کوئی آج تک کسی نے پوری تاریخ میں نہیں کیا ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ کی قسم، پوری اسلامی تاریخ میں اس طرح سے سب کے سب لوگوں کا اپمان دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ کوئی دشمن اسلام ہوگا، کوئی زندیق ہوگا، کافر ہوگا، وہی چاہے اس طرح کی بات کرتا ہو۔ کافروں نے بھی حدیثوں کو پڑھا ہے میرے بھائیوں، مستشرقین نے بھی چھان پھٹک کی ہے، انہوں نے بھی جرأت نہیں کی ہے جو اس نے جرأت کی۔ اچھا پھر مسئلہ ایک آیا گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، گستاخ رسول کی بات چل رہی ہے نا۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ اس رسول کو گالی دینے والا، کارٹون وغیرہ جو بنتے ہیں، گالی دینے والے کی سزا کیا ہے؟ گردن زدنی، اسے مار ڈالا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے امت کا۔ اتنی بڑی کتاب لکھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ نہایت غلط ہے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ابن تیمیہ کا نام لے کر کہتا ہے، کتاب لکھی الصارم المسلول کے نام سے،
اگر وہ زندہ ہوتے تو میں عالمی عدالت میں مقدمہ کرتا کہ ابن تیمیہ نے شاتم رسول، گستاخ رسول کی سزا قتل کا جو فیصلہ کیا، کتاب لکھی، یہ کتاب لکھ کر کے اس نے قرآن و سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ ابن تیمیہ کو بھی نہیں چھوڑا میرے بھائی، سب کو ایک طرح سے، یہ اتنا بڑا دشمن اسلام ہے۔ پھر کیا کہتا ہے کہ محدثین نے جو حدیثوں کو مختصر بیان کیا ہے، کئی کی حدیث مختصر بیان کی جاتی ہے، سب جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، او قال کذا او قال نحوہا، ایک ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے، عام بات ہے، جائز ہے، موجود ہے کتابوں کے اندر۔ وہ کہتا ہے جن محدثین نے مختصر حدیثیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ علمی خائن ہیں، علمی خیانت کرنے والے ہیں، چور ہیں، یہ یہودیوں کا کردار ہے ان کا، جو حدیثوں کو چھپاتے ہیں۔ اس طرح کی بات کرتا ہے میرے بھائیو ان محدثین کے بارے میں۔ اب ایک دیکھیے قادیانی کے بارے میں کیا کہتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بارے میں کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہیں۔ میرے بھائی کیا ہے یہ یار، جس کے بارے میں دعوے نبوت کی وجہ سے ساری امت نے کفر کا فتویٰ لگایا اور وہ کافر ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ یہود و نصارہ سے تو بہتر ہے، اس سے بدتر نہ بولا جائے اس کو۔ مرزا لگتا ہے کوئی رشتہ گہرا ہے دونوں کا، کوئی حق کے رشتہ ادا کیا جا رہا ہے، وہ بھی مرزا یہ بھی مرزا۔ نسب نامہ چیک کرنا پڑے گا، ختنہ تو نہیں، لیکن نسب نامہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ کہیں مرزائیت میں دونوں ایک تو نہیں، اوپر جا کر کہیں پرکھے ایک ہو جاتے ہوں، اس لیے بڑا دفاع کر رہا ہے۔ تو یہ بہت وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اب وہ کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہیں۔ اب اہل کتاب پہ آتے ہیں، اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا تعویل اہل کتاب آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، اہل کتاب آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں بھی صاف لفظوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اس لیے یہود و نصارہ سے تو بہتر ہے وہ، کیونکہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو جھوٹا نبی مانتے ہیں اور اس نے کہیں جھوٹا کہیں صریح کھلے طور پر دعویٰ نبوت کا کیا نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے وہ۔ یہ میرے بھائیوں یہ بات وہ کہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی جرت ہے، اس کے ایمان کا مسئلہ خطرے میں ہے کہ وہ خود مومن ہے یا نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا پرانا ہے میرے بھائی، کتنا لکھا جا چکا ہے، یہ کتنا مسلم عقیدہ ہے۔ پھر آخر میں کہتا ہے کہ اس آخر میں ایک دو باتیں اور ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں، اور یہ پریکٹیکل بھی ہے، اس کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ حوالہ کس کا دیتا ہے؟ یہ حوالہ دے گا کہ اس سلسلے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ سوال بڑا مشکل ہے، آپ اس سلسلے میں جاوید غامدی صاحب کو سن لیجئے، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ یہ سوال کیا ہے؟ جاوید غامدی کو سن لیجئے، ان سے آپ سن لیجئے۔ اور مسئلہ کون سا ہے؟ سود، جو آج کل سود چلتا ہے بینکوں میں، یہ سود کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آج کل میوزک اور گانے سننا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ شاتم رسول، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں کیا کہتا ہے وہ؟ جاوید غامدی صاحب سے پوچھ لیجئے۔ شیخ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ دونوں داماد اور سسر جی ہیں، جاوید غامدی اس کا سسر ہے اور اس کا داماد ہے۔ بہرحال تحقیق کرنی پڑے گی، یہ ایک موقف آیا ہوا ہے، اس کی تحقیق کرنے کے بعد ہم یقینی طور پر بتائیں گے کہ یہ کون ہے واقعی۔ لیکن بہرحال اس سے قطع نظر خلاصہ یہ ہے کہ جاوید غامدی کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی انکار حدیث کا، عقل پرستی کا، رافضیت کا وہی عقیدہ۔ اب وحید الدین خان سے مسئلہ پوچھو، کہتا ہے کہ مشکل مسئلہ آتا ہے تو ڈبلو خان، اب وحید الدین خان کا حوالہ دے دیتا ہوں، اور کس کا حوالہ دیتا ہوں؟ جاوید غامدی صاحب سے پوچھ لو۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کے کیا ہے میرے بھائی؟ یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کریلا نیم چڑھا، اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ خود اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے اور وہ حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ جاوید غامدی صاحب کو سن لو، وحید الدین خان صاحب کو سن لو، فلاں کو سن لو، یہ حوالے دیتا ہے وہ۔ یہ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نظریہ، اس کے علم کی حد کیا ہے، اس کا نظریہ کا عقیدہ کیا ہے، علم کس سے حاصل کرنا چاہیے، کیا سوچتا ہے یہ۔ خیر، باطل پرست، ظاہر بات ہے قرآن کریم کے اندر ہے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہے نا، جو باطل پرست ہوں اور دلیلوں کو سمجھانے کے بعد بھی نہ مانتے ہوں، ہٹ دھرمی کرتے ہوں، ان سے مناظرہ ہوتا ہے، ضرورت پڑتی تو مباہلہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر لعنت کی جاتی ہے نا، حق باطل کو اعلان کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مباہلہ کیا تھا، کس سے؟ مرزا غلام احمد قادیانی سے، جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے ابھی۔ مباہلہ، وہ کہتا ہے کہ مباہلہ کرنا یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے علاوہ مباہلہ کرنا حرام ہے، یا تو کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے تب مباہلہ کرے۔ اس کو اصل میں پاکستان میں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آؤ مباہلہ کر لو، آؤ مناظرہ کر لو، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں حرام ہے،
جبکہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کرنا جائز ہے. بہت سارے صحابہ نے، تابعین نے، امت کے علماء نے، سب نے مباہلہ کیا ہے اور باطل پرستوں کو بے نقاب کیا ہے. لیکن یہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں، فرار اختیار کرتا ہے. یہ اس کے باطل پرست ہونے کی واضح دلیل ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، خیر بہت ساری باتیں ہیں. ایک آخری بات یہ ہے کہ شیعوں کی بات چل رہی نا کہ رافضی ہے، اس کی ایک واضح دلیل ہے، اور یہ آخری بات ہے یا سیکنڈ لاسٹ بات ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ شیعوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ. شیعوں کی کتاب کیا ہے؟ مشہور کتاب بڑی، نہج البلاغہ. اور ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے اصول الکافی، اور بھی کتابیں شیعوں کی. وہ کہتا ہے ان کتابوں کے اندر توحید کا اتنا زیادہ بیان ہے، اور اتنی ٹھوس اور کھری توحید کا بیان ہے کہ اتنی توحید کا بیان تو نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ کسی بھی کتاب میں اتنی توحید کا بیان نہیں ہوا ہے. اتنی توحید اور اتنی یعنی سخت قسم کی توحید کہاں ہے؟ شیعوں کی، رافضیوں کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر. ظاہر سی بات ہے آقاؤں کی کتاب ہے، یہ اپنے لوگوں کی کتاب ہے یہ، اس لیے توحید وہاں سے بیان. یہ ہے مسئلہ میرے بھائیوں. واضح ہوا کہ نہیں واضح ہوا؟ کس عقیدے کا آدمی ہے یہ؟ کوئی سنی اگر تھوڑا سا فساد ہوگا تو اتنی جرأت کی بات نہیں کرے گا کہ اتنی توحید ہے شیعوں کی کتابوں کے اندر کہ جتنی توحید تو بخاری اور مسلم کے اندر بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کی رافضیت کی کھلی دلیل ہے میرے بھائیوں. اس کے علاوہ اس کی جو اور بہت ساری بکواس ہے، حفوات ہے، اہل علم کی توہین کرتا ہے، مدارس کی توہین کرتا ہے، علماء کو کہتا ہے جاہل ہیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا، یہ غلطیاں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری توہین کر رکھا ہے. اس کے علاوہ اسی نے کہا تھا کہ مدرسے کے اندر جتنے مدرسے ہیں سب پورے مدرسوں کی بات کرتا ہے. کوئی مدرسہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر اغلام بازی نہ ہوتی ہو، زناکاری نہ ہوتی ہو، بدکاری نہ ہوتی ہو. اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، اڈے بنے ہوئے ہیں مدرسے. اس طرح کی باتیں کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کا پورا کا پورا وجود اول تا آخر پورا کا پورا رافضیت سے، شیعیت سے، دشمن عداوت صحابہ سے بغض سے میرے بھائیوں بھرا ہوا ہے. اور اسلام کی پوری تاریخ کو اس نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. صحابہ کرام، خلفائے راشدین، محدثین، ائمہ، صحابہ، سب کو. اور آپ بتائیے کہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ طنز اللہ کے نبی کے اوپر بھی پڑے گا، اللہ کے نبی کے اوپر بھی پڑے گا. اگر معاویہ کو کہتا ہے، مثال کے طور پر آخری بات ہے، معاویہ کو کہتا ہے اگر وہ کہ سفارشی طور پر بھرتی کر لیا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر الزام ہے کہ نہیں الزام ہے؟ یعنی وہ نااہل تھے، ناکارے تھے، اس لائق نہیں تھے، لیکن پھر بھی ناجائز طور پر اللہ کے نبی نے ان کو کیا کر لیا؟ وحی کا لکھنے والا بنا لیا. الزام آئے گا کہ نہیں آئے گا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے حوالے سے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا زندگی میں اپنے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ خلافت کی جو بیعت ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی، امت میں فتنے کا سبب بن گئی. اللہ کے اوپر الزام جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ یہ سب مسئلے ہیں میرے بھائیوں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بڑوں سے، چھوٹوں سے، جوانوں سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، سب لوگ دیوانگی کی طرح سے اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی فضیلت، اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کی حدیثیں، اس کے حوالے بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب تو توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کب تک پکڑے رہو گے اس رافضی کو؟ اس رافضی سے کب تک سیکھو گے علم؟ رافضی سے علم حاصل کرو گے، رافضیت آئے گی تمہارے اندر، صحابہ سے نفرت آئے گی. اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ خاتمہ بھی خیر پر نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جس پر جوان ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اسی پر مرتا بھی ہے. اس لیے حسن خاتمہ کی دعا کرو، اس سے توبہ کرو، اس سے برات کا اظہار کرو، بیزاری کا اظہار کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. اور یہ باتیں لوگوں کو پھیلاؤ، لوگوں میں بیداری پیدا کرو، لوگوں کو سمجھاؤ تاکہ لوگ حق کی طرف آئیں، باطل سے توبہ کریں. میرے بھائیوں، حق کو حق کے سورسز سے سیکھو. امت کے جو علماء سنت ہیں، علماء سلف ہیں، ان سے علم حاصل کرو، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پرستی کی توفیق عطا فرمائے، حق کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کی پرکھ اور اس کی چھان بین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چہروں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.